ٹائمر لگا لیا حضرت؟ ہاں ٹائمر یہ لگا دیا، بسم اللہ لگ گیا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے ایمان کے متعلق بات چل رہی تھی. حضرت اللہ یاری صاحب علامہ صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ ان دونوں کا ایمان ثابت نہیں ہے، تو ہم نے آئے غار دلیل کے طور پر پیش کر دیا، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق صحابیت کا نص ہے صریح. اذا قال لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. تو جب صحبت ثابت ہو گیا تو صحبت کے ضمن میں ایمان بھی ثابت ہو گیا، لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ثابت ہے. اللہ صاحب نے بہت کوشش کی علامہ صاحب نے اس دلیل کے رد کرنے کا، لیکن ابھی تک اس دلیل کو بالکل رد نہیں کیا. پہلے حضرت نے ہمارے صحابی کے جو ہم نے تعریف کیا تھا، حضرت نے اس تعریف کو بس یہ کہہ کر رد کیا علماء کے اقوال علماء ہے، لا يحتج لها ولا يحتج بها، بس یہ کہہ کر اس کو رد کر دیا. حضرت آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ صحبت کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، صحابی رسول کے صحبت رسول کے لیے ایمان شرط نہیں، یہ آپ کا دعویٰ ہے. اس دعویٰ پر آپ نے 3 دلائل پہلے پیش کیا، ما بصاحبہ من جن ایک، اور یوسف علیہ السلام کا قول یا صاحب السجن 2، اور سورہ کہف کا آیت یقول لصاحب وهو يحزن. حضرت میں نے آپ کے یہ تینوں دلائل رد کر دیے ہیں کہ صاحب کا اطلاق ما بصاحبہ من جنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا صحابی ہو ہی نہیں سکتا، تو یہاں سے استدلال آپ کا باطل ہے. دوسرا آپ نے کیا تھا یا صاحب السجن سے، حضرت یہاں بھی یوسف علیہ السلام نے یا صاحب یہ نہیں فرمایا ہے کہ میرے صحابی ہو تاکہ ثابت ہو جائے. سجن کا قید بڑھا دیا کہ قید میں آپ ہمارے ساتھ ہوں، وضاحت کر دیا، اس لیے یہاں سے بھی آپ کا استدلال باطل ہے. تیسرا آپ نے استدلال کیا تھا یقول لصاحبہ وهو يحاوره سے، تو حضرت وہاں پر دونوں عام لوگ ہیں، ایک مسلمان ایک کافر، لیکن اس میں کوئی پیغمبر نہیں ہے، تاکہ ایک کا دوسرے سے صحبت کے لیے ایمان شرط ہو جائے، اس لیے وہاں سے بھی آپ کا استدلال باطل ہے. حضرت نے ابھی تک ان تینوں استدلالات کو جو میں نے رد کیا اس کا کوئی جواب نہیں کیا، مطلب یہ کہ یہ رد ہو گیا ایک بار. پھر اس کے بعد حضرت والا نے استدلال کیا ان آیات کریمہ سے جو منافقین کے متعلق نازل صریح جداگانہ طور پر، وہ تو منافقین کے متعلق ہے، اور دوسرا حضرت والا نے ان استدلال کیا جن میں ایمان والوں کے ساتھ ساتھ منافقین بھی شامل. تو حضرت آپ کو میں نے بتا دیا کہ وہ ہمارا مستدل ہے، وہ دلیل ہمارے لیے ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ صحبت کے لیے ایمان شرط ہے. آپ کا یہ کہنا کہ یہاں پر مؤمنین کے ساتھ صحابہ کے ساتھ منافق داخل ہے، ظاہری ایمان کی وجہ سے تو داخل ہے نا، یہ ہمارا دلیل ہے، نہیں بنتا یہ، کیونکہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ منافق صحابی ہے کہ نہیں، آپ نے بیچ میں یہ مسئلہ بنا دیا. بات ہمارا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما، ان کے ایمان ثابت کرنے کا، اور اس کے لیے میں نے دلیل پیش کیا آیا غار جس میں صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے لیے ثابت ہے، تو اس کے ضمن میں ایمان ہے. اب آپ نفی کر رہے ہیں کہ صحبت کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، مطلب ہمارا یہ ہے. تو لہٰذا آپ نے جو جن آیات سے استدلال کیا ہے الحمدللہ وہ میرا دلیل ہے
کہ وہاں پر منافقین کو صحابہ کے اندر شمار کیا گیا ہے ظاہری ایمان کی وجہ سے. پھر حضرت والا آپ نے استدلال کیا بخاری شریف کے ایک اس روایت سے جو کتاب الفتن میں ہے، دوسرے اس سے جو کتاب الحوض میں ہے، جس میں رسول علیہ السلام قیامت کے دن فرمائیں گے کہ اصحابی اصحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں جب ان سے ہٹا دیے جائیں گے. تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں کی ہیں. تو لہٰذا یہاں پر بھی صحابی کا اطلاق منافق ظاہری ایمان کی وجہ سے، بلکہ اس روایت میں میرے لیے دو قسم کی دلیل ہے، یہ بھی میرا دلیل ہے. ایک تو یہ دلیل ہے حضرت کہ روایت کے اندر صحابی کا اطلاق منافق پر ظاہری ایمان کی وجہ سے ہوا ہے، لہٰذا ایمان صحبت کے لیے شرط ہو گیا. اور پھر یہ بھی لا تدری ما احدث بعدک، اس میں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ابھی اس کے بعد جب وہ کیا مرتد ہو گئے اور انہوں نے بدعت ایجاد کیے تو یہ آپ سے نکل پڑے ہیں، اس لیے تو میں نے ان کو دور کر دیے، آپ کے صحابہ نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ نے ایک تیسرا دلیل پیش کیا جو مسلم شریف میں بھی ہے اور بخاری شریف سورہ مائدہ کے آیت کے تفسیر میں ہے، جس میں یہ بھی ساتھ میں درج ہے کہ لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم برکت کے اس طرح کچھ الفاظ ہیں کہ آپ کے جدا ہونے یہ لوگ مرتد، یہ بھی اسی طرح ہے. ہمارا دلیل ہے پہلے تو اس طور پر یہ میرا دلیل بنتا ہے کہ صحابی کا اطلاق منافق پر ہوا ہے ظاہری ایمان کی وجہ سے. اور حضرت پھر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین صاحب میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ کے بعد یہ مرتد ہو گئی، آپ کے صحابی نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو ہٹا رہے ہیں. تو جب ایمان کا نفی ہو گیا تو صحابیت کا بھی نفی ہو گیا، ہٹا دیا حضرت میں نے آپ کو اصول کافی شریف اس کا جلد نمبر 5 حضرت اور اس کا صفحہ نمبر 8 پہ میں جس روایت سے استدلال کیا تھا حضرت، وہ بھی میرے اس دلیل میں صراحت صریح ہے کہ یہ دیکھو پوچھ رہے راوی کہ آیا منافقین صحابہ کے ساتھ یا ایھا الذین آمنو اس کتاب کے اندر دلیل ادخل فی ذلک المنون معهم قال نعم وقال وكل من اقر بالدعوة الظاهرة، تمام کے تمام گمراہ لوگ اور ہر وہ شخص جو ظاہری ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس مبارکہ میں اس خطاب میں صحابہ کرام کے ساتھ شامل ہے ظاہری ایمان کی وجہ سے، جس طرح کہ ابلیس ظاہر کے اعتبار سے فرشتوں میں داخل تھا. حضرت یہ میرا مستدل ہے الحمدللہ، آپ یہ مت کہیں حضرت آپ کے پاس ایک بھی دلیل نہیں رہا، آپ نے جتنے دلائل پیش کیے ہیں میرے کیے الحمدللہ، اللہ کو عزت دے دے. اور بھی دلائل لے انشاءاللہ. آپ کے پاس ایک بھی دلیل اپنے دعوے پر نہیں رہا کہ صحبت کے لیے صحابی ہونے کے صحبت کے لیے ایمان شرط نہیں، لہذا آپ کے ذمے یہ ثابت کرنا لازمی ہے یا آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ صحبت کے لیے ایمان شرط ہے. جب یہ ثابت ہو گیا کہ صحبت کے لیے ایمان شرط ہے تو صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان بھی ثابت ہو گیا. یہ ایک سوال آپ کے اوپر آپ کے ذمے ہے حضرت. دوسرا سوال آپ پر یہ ہے کہ جب آپ کے نزدیک حضرت والا صحبت صحابی ہونے کے لیے صحبت کافی ہے، ایمان شرط نہیں، تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ صحابہ ہونا چاہیے. یہ صحابہ نا آپ نے کہا کہ میں نے کہہ دیا کہ صحابی ہے. حضرت آپ نے اکابرین صحابہ کرام کو رسول علیہ السلام کے دل کے دھڑکنوں کو پیچھے ہٹا دیا اور ان کے دشمنوں کو محاذ میں قتال کر ان کو صحابہ کہہ دیا. تو حضرت آپ کے ذمہ یہ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ احادیث مبارکہ اور قرآن پاک سے جو اجماعی ہے ہم دونوں کے لیے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ یہ صحابہ ہیں. 2 ہو گئے، 3 میرا پورا ہو گیا اور میرا کافی سارا وہ بیچ میں رہ گیا. بہرحال انشاءاللہ چلو حضرت آپ اپنا بات شروع کیجیے گا پھر اگلے کام انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، یہ ابو بکر صاحب کے ایمان ثابت کرنے کے لیے ان کو قرآن میں کوئی آیت نہیں ملی، صرف لفظ صاحب ہے ان کے پاس، اور انہوں نے جواب بھی یہ نہیں دیا کہ اگر ابو بکر کی آیت ابو بکر کے تعریف میں نازل ہوئی ہے تو وقت ہجرت کیوں نازل نہیں ہوا؟ اس وقت نازل ہوا ہے جب غزوہ تبوک میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو سرزنش کرنے اور توبیخ اور مذمت کرنے کے لیے کچھ آیات نازل کی. اس کے ضمن میں یہ بھی جو مذمت کی آیت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنہائی اور ان کی غربت اور صحابہ کی ان سے بے وفائی اور جفا کے لیے نازل ہوئی ہے. یہ آیت اس کے ذیل میں کیوں نازل ہوئی ہے؟
یعنی اس کا کبھی انہوں نے جواب نہیں دیا. اور ہم نے ان سے سوال کیا کہ بھائی اس لفظ میں اللہ تعالیٰ تو عربی زبان جانتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, تو اس میں جو مدح کے الفاظ ہیں وہ ہم جانتے ہیں مدح کے الفاظ کیا ہیں. اللہ اگر کہہ دے کوئی آدمی بڑا مخلص ہے, کوئی آدمی بڑا عالم ہے, بڑا ہی وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے, وہ اہل جنت ہے, یہ مدح کے الفاظ ہیں. یہ تو اللہ نے استعمال نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے جو استعمال فرمایا ہے وہ لفظ صاحب ہے, وہ جو صرف معاشرت پہ دلالت کرتا ہے, صرف معاشرت پہ دلالت کرتا ہے, صرف ہم صحبتی پہ دلالت کرتا ہے. وہ کافر کے لیے بھی ہو سکتا ہے. جیسے انہوں نے بھی مجھ سے پوچھا کہ کیا اتبا فلان 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 کفار قریش یہ اصحاب تھے یا نہیں تھے؟ بالکل لغوی لحاظ سے بالکل اصحاب میں سے تھے. علماء کے اصطلاح میں اصحاب میں سے نہیں ہیں, لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس میں انہوں نے لفظ صاحب کو لغوی معنوں میں استعمال کیا ہے. اصطلاحات بعد میں قائم ہوئے ہیں, اصطلاح کے لفظ تحت انہوں نے استعمال نہیں کیا ہے. اور یہ عجیب استدلال کرتے ہیں, ایک طرف سے کہتے ہیں کہ ظاہری ایمان کی وجہ سے سب جو ہے صحابہ میں داخل ہوتے ہیں جو منافق ہیں. تو بھائی اگر یہ بھی آپ کی بات مان لیں کہ ظاہری ایمان کی وجہ سے لوگ صحابہ میں داخل ہوتے ہیں, تو ظاہری ایمان منافقین سب منافقین کا ظاہری ایمان تھا, جیسے آپ نے خود کہا کہ ابلیس کا بھی ظاہر کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب میں شامل ہوا ہے. ان کے پاس مزید اس مسئلے پہ کوئی دلیل نہیں ہے, ان کے دلائل ہم نے سب نے رد کر دیے ہیں. ہم نے ان سے مانگا تھا کہ یہ حدیث سے ثابت کریں یا قرآن کی آیت سے ثابت کریں کہ لفظ صاحب صرف اور صرف کس کے لیے ہوتا ہے؟ مومن کے لیے ہوتا ہے, منافق کے لیے نہیں ہوتا. یہ ثابت کرنے سے قاصر رہیں. جو لوگوں نے ہماری باتیں نہیں سنی ہیں میں ان کو حوالہ دیتا ہوں پچھلے تقریرات کا, وہ دیکھ لیں, اس میں واضح طور پر ہم نے بیان کیا. میں اس کا اعادہ نہیں کرنا چاہتا. اب جو ہے کیونکہ بات چل رہی ہے کس پہ؟ ایمان پر, کہ کیا جناب خلیفہ صاحب جاتے ہیں یہ مومن تھے یا غیر مومن تھے, اس پہ بات چل رہی ہے. تو ہم موضوع سے نہیں ہٹ رہے. اگر ہم نے ان کے ایمان کے متعلق کچھ باتیں عرض کی آپ کی خدمت میں, دیکھیں ان حضرات نے اپنے کتب میں نقل کیا ہے. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین صحیح مسلم. یہ کتاب ہے کون سی؟ صحیح مسلم, چاپ دار الفکر بیروت لبنان میں کتاب چھپی ہے. کتاب باب الطلاق الثلاث, 3 طلاقوں کی باب. یہاں پر روایت ہے عبداللہ ابن عباس سے, اور یہ حدیث ان کے نزدیک بالاجماع سے یہ مختلف کتب میں مروی ہے. صحیح ثانی مسند احمد میں مروی ہے, کتاب حاکم میں صحیح حاکم میں, اور مستخرج ابو عوانہ, بہت سارے کتب میں موجود ہے. اور اسی کتاب مسلم میں کئی اسانید کے ساتھ, یہ سب اسانید اسی کے ہیں. ابن عباس نے کہا كان الطلاق على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وابی بکر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ابو بکر کے زمانے میں, اور 2 سال عمر کے زمانے میں 3 طلاق جو ہے ایک ہی گنا جاتا تھا. 3 طلاق ایک ہی گنا جاتا تھا. فقال عمر بن الخطاب نے کہا ان الناس قد استعجلوا, لوگوں نے جلدی کیا ہے, لوگوں کو اس بات میں جلدی ہے. فی امر كانت لهم فيه اناہ, ایک ایسے کام میں جس میں ان کو مہلت تھی. فلو امضینا علیہم فامضاہ علیہم, اس نے کہا کہ میں 3 طلاق کو پکا کر دیتا ہوں. یعنی 3 طلاق اگر انسان سنت پہ 3 دفعہ طلاق دے دے, کہ یعنی ہر طلاق کے درمیان, ہر 2 طلاق کے درمیان عدہ ہو, یعنی 3 مرتبہ کیا ہو, 3 مرتبہ اس میں حیض ہو, تو اس صورت میں اس طرح 3 طلاق دے دے تو وہ طلاق بتی بن جاتا ہے. طلاق ہو جاتا ہے کہ وہ پھر ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں, مگر یہ حلال کی ضرورت ہوتی ہے. اس نے کہا کہ میں وہی جو طلاق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک طلاق ہوتی تھی, اس نے کہا کہ میں اس کو وہی طلاق بتی, یعنی طلاق کہ اس میں انقطاع حاصل ہوتا ہے, ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں اور رجوع کرنا ناممکن ہوتا ہے, یہ بنا لیتا ہوں. اس نے وہ کر دیا فامضاہ علیہم, اس نے کہہ دیا کہ کر لیتا ہوں. یہ کتاب ہے صحیح مسلم, چاپ صحیح مسلم کا ترجمہ ہے ناشر خالد احسان پبلشرز لاہور. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر 3 طلاقوں کا بیان, اسی حدیث کو جو ہم نے پڑھا ہے اس کا ترجمہ. ابن عباس نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور ابو بکر کے زمانے خلافت میں, اور حضرت عمر کے زمانے خلافت میں 2 برس تک ایسا امر تھا کہ جب کوئی ایک بار ہی 3 طلاق دیتا تھا تو وہ ایک ہی شمار کی جاتی تھی. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا, 3 بار ہی ایک دفعہ طلاق دیتا تھا تو ایک ہی طلاق شمار ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا. ابو بکر کے زمانے میں بھی یہی, اور 2 سال تک عمر کے زمانے میں بھی. پھر حضرت عمر نے کہا کہ لوگوں نے جلدی کرنا شروع کیا, لوگ جلدی کرتے ہیں. اچھا لوگ جلدی کرتے ہیں, اس کی وجہ سے بھائی شریعت بن جائے. آپ کو کیا حق ہے بھائی, لوگ جلدی کرتے ہیں جب طلاق ہوتی ہی نہیں ہے, لوگ جلدی کریں, اس سے طلاق نہیں ہوتی. اگر وہ قرآن کے خلاف سنت کے خلاف, لوگوں کو جلدی سے کوئی چیز شرعی نہیں بنتی. اور آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ شریعت چینج کرو؟ بہرحال لوگوں نے جس میں ان کو مہلت تھی, لوگوں نے جلدی کرنا شروع کی اس میں جن کو مہلت تھی, سو ہم اس کو اگر جاری کر دیں تو مناسب ہے. پھر انہوں نے جاری کر دیا, یعنی حکم دیا کہ جو ایک بار 3 طلاق دے تو 3 واقع ہو گئے. اس کے بعد مزید اس نے نقل کیے مزید بھی یہی روایت مختلف الفاظ کے ساتھ نقل ہے. اب ملاحظہ فرمائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا. یہ کتاب ہے المسند لأحمد بن محمد بن حنبل بتحقیق الشیخ احمد محمد شاکر, چاپ دار الحدیث جزء 3. یہاں پر صفحہ نمبر 91, حدیث نمبر 23087, اسناد صحیح. ابن عباس سے روایت ہے کہ روکانہ ابن عبد یزید اخو بنی مطلب, اس نے اپنے طلق امرأته 3 فی مجلس واحد, اس نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 دفعہ طلاق دے دی.
फहज़न अलैहा हुज़्नन शदीदा, फिर उसको बड़ा उस गमज़दा हो गया, खौफज़दा नहीं हुआ, खौफ नहीं, हुज़्न ज़दा महज़ून हो गया। अच्छा, फसअलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ तल्लक़ता, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर के चचा का बेटा है, उससे पूछा कि तूने कैसे तलाक दिया? कहा तल्लक़तुहा सलासन, उसने कहा मैं 3 दफा तलाक दे चुका हूं उसको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फी मजलिसिन वाहिद, एक मजलिस में? कहा नाम, उसने कहा जी हां। क़ाल फ़इन्नमा तिल्का वाहिदतुन फरजिअहा इन शिअत, फरमाया कि एक ही तलाक है, 3 तलाक, एक ही तलाक, फरजिअहा, रुजू का हक है, रुजू करो, हलाला वलाला की जरूरत नहीं। अच्छा, ये एक हदीस मुलाहिजा फरमाइए अजीजों। इसी हदीस के ज़ैल में फल फतावा अल कुबरा में इब्न तैमिया अल हर्रानी, जो बहुत ही बुलंद पाए के मुहक्किक हैं और हनाबिला और अहमद इब्न हंबल के मसाइल को बखूबी जानते हैं, अपने फतावा अल कुबरा जिल्द नंबर 3 सफ़हा नंबर है 225 से आगे वाले सफ़े में कहते हैं कि वरवा अहमद वगैरुहु बिइस्नाद जय्यद अन इब्न अब्बास अन्न रुकानत इब्न अब्द यज़ीद तल्लक़ इम्रअतहु थलाथन फी मजलिसिन वाहिद वजाअ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल इन्नमा हिय वाहिदा वरद्दहा अलैहि वहाज़ा अल हदीस क़द सब्बतहु अहमद बिन हंबल वगैरुहु, ये इसकी सनद जय्यद है। और अच्छा, मैं एक और हदीस आपकी खिदमत में पेश करता हूं मेरे मोहतरम नाज़रीन। ये किताब है सुनन निसाई, अहमद इब्न शुआइब निसाई का सुनन। यहां पे मुलाहिजा फरमाइए सफ़ा नंबर 818, हदीस नंबर 3398, महमूद इब्न लबीद से रिवायत है और ये सहाबी हैं। उख़बिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन रजुलिन तल्लक़ इम्रअतहु 3 तत्लीक़ात जमीअन फ़क़ाम ग़ज़बाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुआ हो गया कि एक शख्स ने अपनी बीवी को एक मजलिस में 3 दफा तलाक दे दिया। बस पैगंबर खड़े हो गए गजब के हालत में और क्या फरमाया, अयुलअबु बिकिताबिल्लाह व अना बैन अज़हुरिकुम, तुम अल्लाह के किताब के साथ खेल खेलने लगे हो और मैं जिंदा हूं, हत्ता क़ाम रजुलन व क़ाल या रसूल अल्लाह अला अक़्तुलु, कि कोई एक शख्स खड़ा हो गया और कहा कि या पैगंबर मैं इसको कत्ल ना करूं। तो ये पता चला कि जो 3 तलाक को 1 तलाक बना देता है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तकफीर की है, क्योंकि पैगंबर ने कहा कि अल्लाह के आयत के साथ खेल रहा है, कुरान के साथ खेल है। क्योंकि कुरान में मैं बताऊंगा आपको, कुरान में जो तलाक है वो तलाक सलास फी मजलिसिन वाहिद होती ही नहीं है, सब तलाक रिजई कुरान में, सिवाय वो तीसरा वाला तलाक 3 अद्दे के बाद अगर कोई तलाक दे दे। अच्छा, अभी मेरे पास 1 मिनट है, मैं इस हदीस के सेहत के मुतालिक बात करता हूं, फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये किताब ज़ादुल मिआद फी हुदा खैरिल इबाद, तालीफ इब्न क़य्यिम अल जौज़िय्या, जुज़ 5 चाप मुअस्ससतुर रिसाला, फस्लुन फी हुक्म मन तल्लक़ 3 बिकलिमतिन वाहिदा। वही देख मुलाहिज़ा फरमाइए, यही महमूद इब्न लबीद जो निसाई वाली हदीस है, उसको रिवायत करने के बाद व इस्नादु अला शर्त मुस्लिम, इसकी सनद बशर्त मुस्लिम सही है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया कि ये लोग अल्लाह के आयत से खेल रहे हैं। अच्छा, और फिर मुलाहिज़ा फरमाइए अल इल्माम बि अहादीस अल अहकाम ले इब्न दकीक अल ईद, बहुत बड़े मुज्तहिद और मुहद्दिस हैं। ये उनकी किताब दारुन नवादिर में छपी है। यहाँ पर सफ़ा नंबर 540 में इस हदीस को नकल करने के बाद कहते हैं वह आदा इस्नाद सहीहुन, ये इस्नाद सही है इसी हदीस, अयुलअबु बिकिताबिल्लाहि व अना बैन अज़हुरिकुम, यही वाली हदीस को। अच्छा, इसके अलावा बुलूगुल मराम मिन अदिल्लतिल अहकाम, तालीफ अल हाफिज़ अली इब्न अहमद इब्न हजर अल अस्क़लानी, यहाँ पर, और ये किसकी तहक़ीक़ है, अलबानी के तहक़ीक़ के साथ है, अलबानी ने भी इसकी तस्हीह किया। अयुलअबु बिकिताबिल्लाहि व अना बैन अज़हुरिकुम रवाहु निसाई व रिवायतुहु मुअस्सक़ून, निसाई ने रिवायत की, इसके रिवायत सब सिक़ात है। अच्छा, सही निसाई। तो पता ये चला मेरे मोहतरम नाज़रीन कि उमर इब्न ख़त्ताब ने तलाक चेंज किया, दीन में बिदअत दाखिल किया, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे आदमी को बोला कि आयत अल्लाह से खेलने वाला शख्स है, ये कैसे मुसलमान हो सकता है? ठीक है ना, इन्होंने खुद हदीस पढ़ी है, आज ही इशारा किया कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबी जहन्नम लेके जाएंगे क्योंकि उन्होंने पैगंबर के बाद दीन में बिदअतें दाखिल की। बिस्मिल्लाह, दलील का जवाब दे दो, मेरी बात खत्म है जी। टाइमर लगा दूं? टाइमर लगा लो। हाँ, फंस गए मौलाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीब बात है, फंसूंगा नहीं हजरत, कैसे नहीं फंसूंगा। कर गया जी, कर गया। एक का भी आपने जवाब नहीं दिया, एक का। सबका जवाब दे चुके पहले। आपका दावा है हजरत, आपका दावा है कि सहाबी होने के लिए सोहबत के साथ सोहबत ही काफी है और उसके साथ ईमान किसी चीज का कोई जरूरत नहीं है। इस पर आपके पास कोई दलील नहीं है। आपने जो दलाइल पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपके सामने है, लोगों में जो जानने वाले वो भी समझ रहे होंगे, लेकिन आपके सामने है कि आपने क्या कर लिया। आपके जिम्मा ये साबित करना है कि सोहबत के लिए ईमान शर्त है कि नहीं। आपने जो वाक़या पेश किया हज़रत उमर के मुताल्लिक़, उसके बाद तो हम इख्तिलाफ में से और वहाँ से बैत रिज़वान वाली आयत से कर रहे हैं हज़रत। अभी तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु का वाक़या चल रहा है, उसका बात चल रहा है, लिहाजा आपने तस्लीम कर लिया ना कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ईमानदार है, मोमिन है। समझ गया हज़रत?
आपने तस्लीम कर लिया कि वो मोमिन है, उसके मुताल्लिक कुछ भी नहीं कहा। शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इख्तिलाफ भड़काने से कुछ नहीं, अल्लाह न करे। अल्लाह ताला हम सबको सही दीन पर इत्तेफाक नसीब फरमाए, जो सही है वो सही है। ये उलमा के दरमियान जो मसाइल है कि कौन अफजल है कौन एक इख्तिलाफी मसले इल्मी बुनियाद पर हमारे सब सरों के ताज है, सब। हम उनके जिधर उन्होंने जूता रखा है ना उस खाक को भी नहीं पहुंच सकते। हमें सब पर फख्र है जिसको रसूल सल्लल्लाहु से प्यार था और आप सल्लम को उससे प्यार था। वो अहले बैत रज़ियल्लाहु अन्हुम और वो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जो मुनाफिकीन और मुर्तद्दीन नहीं है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का ईमान नफ्स से साबित है हजरत, नफ्स से आपने मान लिया, आपने तस्लीम कर लिया, कोई वो नहीं है दलील इसके खिलाफ। बाकी आपने फिर वो आयत हुज़न ला तहज़न वाले की तरफ फिर इशारा कर दिया ना, ये कह रहे इसकी तरफ इशारा न करो तो अच्छा है आपके लिए, आप इसको नहीं छोड़ रहे। ये दो इश्कालात तो आपके ऊपर रहा, ये देख लिया ना। एक एतराज ये रहा कि आपने सोहबत के लिए ईमान शर्त न होने को साबित नहीं किया, एक। दूसरा आपके ऊपर ये रहा कि आप अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा इनका ईमान आप किताबों से साबित नहीं कर सकते हो। आप मेरे को कहते हो कि अक़वालुल उलमा यहतज्जु बिहा वला यहतज्जु बिही, मैं आपको कहता हूं अपने उलमा के अक़वाल से करें, मैं मानता हूं। हमारे लिए वो भी कदरदान है, मैं मानता हूं अपने उलमा के अक़वाल से साबित करो कि दो जल साहबी चल। दो तीसरी बात हजरत, तीसरा इतराज सुनो। आपने ये कहा था खुद रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपने रिवायत पेश किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुनाफिक के मुतालिक फरमाया कि दाहु ला यतहद्दसु अन्नासु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़्तुलु अस्हाबा, इसे छोड़ दो ताकि लोग ये ना कहें कि रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साथियों को कत्ल कर, अपने सहाबा को कत्ल कर रहे हैं। यहाँ पर सहाबी का इतलाक हो मुनाफिक पर, इसलिए आपने बहुत इस्तिदलाल किया था, अगर इस्तिदलाल बातिल है आपको तो आपको भूल दिया। हजरत अबू जहल जंग बदर में, ग़ज़वा बदर में उसको कत्ल किया गया है कि नहीं, और वो रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले के लिए निकला है कि नहीं, आप तो सब ने कत्ल किया है कि नहीं, कैसे वो सहाबी है? आप तो एक तरफ कह रहे हो कि आप तो सल्लम फरमाते हैं कि मैं मुनाफिकीन को इसलिए कत्ल नहीं कर रहा हूँ कि ये बज़ाहिर मोमिन है, लोग कहेंगे कि सहाबी को कत्ल कर रहे हैं। अगर अबू जहल वो दुश्मनी के लिए निकले, उसको कत्ल भी कर दिया गया, लिहाजा वो कैसे सहाबी? इन एतराज़ातों के हजरत, चौथा एतराज़ हजरत, आप कहते हैं कि हुज़न बमाने माफात आता है। हजरत जी ये चौथा एतराज़ हजरत सुनो, चौथा आप कहते हैं कि हुज़न माफात के लिए आता है और खौफ माआत के लिए आता है, ये फर्क कर रहे हैं आप हजरत। मैं आपके सामने 2-3 आयतें रखता हूँ, ज्यादा नहीं, परेशान नहीं होना। सिर्फ आप ये कहते हो कि इसको माफात पर हमल करो, सही है? 2-3 आयतें रखता हूँ, मेरा नजर भी कमजोर है, कोशिश करके निकालता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरह आल इमरान का आयत नंबर 176 है। वला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्रि इन्नहुम लन यदुर्रुल्लाह शैअन युरीदुल्लाहु अल्ला यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। यहाँ पर हजरत ला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र, इसको माफात पर हमल करो, हुज़न। सही, एक आयत आपको और बता रहा हूँ, सूरह यूसुफ का आयत नंबर 13 है गालिबन। ये सूरह यूसुफ आयत नंबर 13 है, अरसिलहु मअना गदन यरता व यलअब व इन्ना लहु लहाफिज़ून। औज़ु बिल्लाह क़ाल इन्नी ला यहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही व अख़ाफ़ु अन यअकुलहु ज़िब। हजरत ये भी यहाँ पर भी मुझे बता दो कि हुज़न है और कैसे माफात के लिए है। सूरह अंबिया का आयत नंबर 103 हजरत, ये हजरत सूरह अंबिया हाँ आयत नंबर 103, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अुल अकबर व ततलक़ाहुमुल मलाइकतु हाज़ा यौमुकुमुल लज़ी कुन्तुम तुअदून। ठीक है हजरत, अभी आप खुद समझ जाओगे कि हुज़न माफात के लिए और खौफ माआत के लिए ये किस तरह का है। ये कोई कायदा कुल्ली तो नहीं है, यहाँ हमें आप लगाओ माफात करके तर्जमा करके देखा, ठीक है? ये आपके इसका जवाब हो गया, बार बार इसको आप नहीं दोहराओ। और आपको एक मजे की बात और बताओ हजरत, एक जबरदस्त बात हो हजरत, खौफ क्या है? खौफ आम होता है, अपने और गैर सब के लिए हो सकता है, बल्कि उसमें ज्यादा एहतिमाल अपने लिए होता है। हुज़न के हुज़न अपने ऊपर नहीं होता है, गैर के ऊपर होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला तखफ छोड़कर ला तहज़न का लफ्ज़ इसीलिए इस्तेमाल किया कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खौफ से ज्यादा हुज़न था, अपने बारे में खौफ से ज्यादा आखिरत के बारे में खौफ था, इसलिए ला तहज़न इस्तेमाल किया कि गैर के गम को और गैर के खौफ को उसको हुज़न कहते हैं।
ठीक है हजरत, ये तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की ताईद में, और उसके लिए एक और जबरदस्त नुक्ता है। ये बात हो गया। एक पांचवी बात हजरत आप सुने, एक पांचवा इश्काल भी आपके ऊपर है। पांचवा सवाल आपसे ये है, आयत इस्तिखलाफ में वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, हजरत मैंने आपको वहां पर बता दिया कि हजरत मिनकुम ये आमनू के मुताल्लिक नहीं है। अगर आप इसको आमनू के मुताल्लिक बनाए फिर तर्जमा ये बनेगा कि अल्लाह ताला ने तुम में से बाज लोगों के साथ वादा किया जो तुम में से बाज ईमानदार है। हालांकि आमनू जिसको आपने भी तस्लीम किया और वो कवायद अरबी के भी मुवाफिक है, वो आमनू के मुताल्लिक नहीं है। मिनकुम पहले महजूब या शिब पहले महजूब के मुताल्लिक होकर वाव ज़मीर या अल्लज़ीना से हाल वाक़ हो रहा है हजरत, और इबारत यूं बनता है वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, आमनू काइनीन मिनकुम। अल्लाह ताला ने ईमान वालों के साथ वादा किया है इस हाल में कि वो तुम में से बाज है। यहाँ पर सब के सब का ईमानदार होना साबित हो रहा है हजरत। या कायदे को जरा गौर करो, इसको देख लो हजरत जी। हाल और जुल्हाल मिलकर फाइल वाक़ होता है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि जुल्हाल फाइल होता है, हाल पर अलग कोई चीज तो नहीं होता है ना। हाल और जुल्हाल ये जुज़वी जुमले का एक ये अज्जा होते हैं, मिलकर एक जुज़वी जुमला बनता है। हाल और जुल्हाल मिलकर फाइल वाक़ हुआ है, जो वादा के लिए फाइल है। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों के साथ वादा किया है। वो कौन है ईमान वाले? इस हाल में कि वो आप लोगों में से है, यानी आप सब के सब ईमानदार हैं, लेकिन वादा सब के लिए नहीं है, आप में से बाज के लिए है। हजरत और वो बाज अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली हैदर रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, उनकी सूरत में मालूम हो गए वो गैर मालूम बात अफराद। हजरत आप इस कायदे को बार बार उलट रहे हो। आपके पास उलटने पर अगर कोई दलील है तो आप वो पेश करें कि अगर मेरा तरकीब गलत हो, मेरा यह कायदा गलत हो, तो आप इसको गलत साबित करके कोई दूसरा तरीका निकालो इसकी तरकीब का और दूसरा तर्जमा निकालो, फिर आप ये इश्काल भी आपके। लिहाजा आपके ऊपर मेरे 5 सवालात हैं, आपने इनका जवाब देना है। नंबर 1, या तो आप मान लो कि सोहबत के लिए ईमान जरूरी है, सहाबी के सोहबत के लिए ईमान शर्त है, लिहाजा अगर सहाबी हो तो ईमानदार भी है, चाहे जाहिर हो चाहे बातिनी हो। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबी कहा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को बातिन का इल्म है, इसलिए वो यकीनी ईमानदार है, पक्का मोमिन है, नफ्स कत्ल से मोमिन है। या तो ईमान लो, वरना आपके ऊपर साबित करना है कि सोहबत सहाबी के सोहबत के लिए ईमान शर्त नहीं है। आप ये हदीस से साबित करो या कुरान से साबित करो, साबित नहीं किया। नंबर 2, आपने साबित करना है कि वो तो आपको मैंने छूट दे दिया, आप अपने उलमा में से, अपने मौजूदा जो आपके अहमद पर उलमा उनमें से कोई बोल दे चल क्या गुजार साहब है, तब भी मुझे मंजूर है। ठीक है सर, अबू जहल के सहाबियों ने कहा कोई भी कहा है मुझे बोले कि फलाना आदमी ने कहा मैं मान लूंगा। चलो 2, तीसरा एतराज, अबू जहल को बदर में क्यों कत्ल किया गया जब वो सहाबी है? आपने खुद हदीस पेश किया कि वो अपने ला ताज़न आप कहते मापात के लिए मुताजिन है, आज के लिए नहीं हो सकते। आपको मैं 3 आयतें पेश किया कर चुका हूँ। आले इमरान का आयत नंबर 176, सूरह यूसुफ का आयत नंबर 13, सूरह अंबिया का आयत नंबर 103, उसको मापात पर अमल करके तर्जुमा दिखा दूं तो कर लो। नंबर 4, कौन सा है? आले इमरान 176, इमरान 176, ओके। सूरह यूसुफ 13, सूरह यूसुफ 13 और सूरह अंबिया 103। अंबिया मेरा पूरा हो चुका है हजरत, लेकिन हजरत मेरा नजर बहुत कमजोर है, ये टाइमर मुझे बहुत मुश्किल से नजर आता है। आज मैं आप अपना बात शुरू करो, 5 एतराज़ात है आपके ऊपर, सही है? ये मुझे नजर नहीं आ रहा है। आप देखो मैं किताब और कुरान करीम ये थोड़ा बड़ा जिल्द वाला होता है तब भी यूं देखता हूँ, नजर नहीं आता है। सही है, नजर बहुत कमजोर है, आप भी इसके नाराज हो। इंशाल्लाह आप अपना बात आयुन ला युबसिरून बिहा। अच्छा, तो मेरे मोहतरम नाज़रीन, अब जब हम वाज़े तौर पर साबित कर चुके हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद बार मुर्तद्दीन के लिए जो सीधा जहन्नम जाएंगे रोज़ क़यामत उनको साहब कहकर पुकारेंगे और अल्लाह के सामने पुकारेंगे, तो या पैगम्बर को अरबी ज़बान नहीं आती और या ये जो कह रहे हैं कि वो सहाबी नहीं है, बिल्कुल वो सहाबी हैं, क्योंकि वो सोहबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रह चुके हैं और पैगम्बर ने उनको सहाबी कहा। और खुद सहाबा के मैंने दिखा दिया इनके सहाबा खुद उनको खुद डर था। इब्न अबी मुलैका बुखारी में कहता है कि 30 सहाबी से मैं मिला जिन मैं कैमरा लगाना भूल गया, 30 सहाबी से मैं मिला जिनको डर था कि वो कहते थे कि हमें डर है कि मुनाफिक ना हो।
تو یہ صحبت کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں. جو لوگ پچھلے پروگرامز کو دیکھنا چاہیں دیکھ لیں. اس میں میں اس میں زیادہ مزید وقت نہیں لگاؤں گا کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں ابو بکر کے ایمان پر سوائے لفظ صحبت سے. اور وہ لفظ صحبت ایک ایسا لفظ ہے کہ وہ ایمان پہ نہ لغتاً دلالت کرتا ہے اور نہ استعمال رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ یہ مشترک ہے منافق کا بلکہ کافر میں. اب یہ کہتا ہے کہ ابو جہل صحابی ہے. جی ہاں، جب پیغمبر وہ قرآن میں موجود ہے وما بصاحب من جنہ، صاحب یصاحب مصاحبتاً، یہ دو طرفہ فعل ہے، باب مفاعلہ دو طرفہ ہے. پیغمبر اگر اس کے صاحب ہیں وہ بھی پیغمبر کے صاحب ہیں. کفار قریش بھی ان کے صاحب تھے. وہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے ایک دوسرے کے صاحب ہیں، ہم صحبت ہیں، ایک شہر میں رہتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، تو جب قرآن کہہ چکا ہے تو اس میں اب علماء کے اقوال کی کیا ضرورت ہے؟ ابو جہل کو کیوں قتل کیا حالانکہ وہ صحابی ہے؟ کیوں کو تلوار لے کے آیا؟ اگر کوئی بھی صحابی تلوار لے کے آتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ میں، اس کو قتل کیا جاتا تھا. تو یہ واضح بات ہے جن اصحاب کو پیغمبر نے قتل نہیں کیا تھا وہ تلوار نہیں لے کے آئے تھے، کبھی انہوں نے اظہار بالکفر نہیں کیا تھا. اچھا یہ آپ کی بات ہے. دیکھیں میرے محترم ناظرین، انہوں نے جو سوالات کیے ہیں آیات قرآن کے متعلق جن میں لفظ حزن آیا ہے، وہ ان سب میں اس کا مطلب یہی ہے کہ ماقب ایسی کوئی بات ہے کہ اگر وہ واقع ہو جائے تو اس کا غم ہوگا. بلے مثلا سورہ مبارکہ یوسف میں جو آیت ہے قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، اگر تم اس کو لے کے جاؤ تو یہ مجھے غمگین بنائے گا، مجھے غمزدہ کر دے گا. یوسف کی فراق مجھے غمزدہ کر دے گا. واخاف ان یاکلہ الذئب، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کو ذئب نہ کھا لے. تو یہ جو حزن کی بات ہے، یہ غم کی بات ہے کہ اگر یہ اس کو لے کے جائیں تو یہ اس کو غمگین کر دے گا، غمگین بنا دے گا. اس میں یہ حزن جو ہے خوف کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا. اچھا پھر آپ نے کہا کہ سورہ مبارکہ سورہ مبارکہ آل عمران میں آیت نمبر 176 ہے، اس کو میں بھی پڑھ لوں آپ کی خدمت میں. آیا وہ یہ ہے 176 ولا يحزنك الذين يسارعون. جی جی آواز میری صحیح ہے؟ آپ کی نیٹ کمزور ہے. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضر الله شيئا. جو لوگ کفر کی طرف دوڑتے جاتے ہیں ان کے کفر آپ کو غمگین نہ بنائے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کفار کی ہدایت کے لیے حریص تھے. اگر کوئی مسلمان نہیں ہوتا تو وہ غمزدہ ہوتے تھے. یہ حزن کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، خوف کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا. پھر آپ نے کہا کہ سورہ مبارکہ انبیاء آیت نمبر 103، ابھی وہ میرے سامنے نہیں ہے، اگر ہوتا تو اس کا میں بھی جواب دیتا کہ وہاں پر بھی حزن کے معنوں میں آیا، خوف کے معنوں میں نہیں آیا. اچھا بات ہو رہی تھی میرے محترم ناظرین کہ ابو بکر عمر کیا یہ اسلام کے دائرے سے نکل چکے؟ نہیں نکل چکے. ہم نے تو ثابت کر دیا بھائی کہ انہوں نے طلاق کے حکم کو چینج کیا، طلاق کے حکم چینج. اب پیغمبر کی مخالفت ثابت ہو گئی کہ پیغمبر کی مخالفت کر دی انہوں نے. جب اس نے خود کہہ دیا کہ یہ اس امر میں لوگوں کو چھٹی تھی، مہلت تھی، لوگوں نے جلدی کیا میں اس حکم کو چینج کر دوں، اس نے چینج کر دیا. اب یہ قرآن کا بھی مخالف ہے. ملاحظہ فرمائیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ طلاق نازل فرمایا. سورہ طلاق میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. یہ پیغمبر جب عورتوں کو طلاق دے دو، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا ایک طریقہ ہے، تم جیسے مرضی نماز پڑھو، وہ نماز نہیں ہوتی بھائی. روزہ رکھتے ہیں نا، روزہ ایک طریقہ ہے. اس خاص طور پر جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا حکم اس طرح روزہ رکھو گے تو صحیح ہے. ایسے ہی مرضی تم روزہ رکھو اس طرح نہیں ہوتی، وہ بدعت ہے بلکہ گناہ ہے، کفر ہے، روزہ بھی نہیں ہوتی. تو اسی طرح طلاق دینے کا حکم، طلاق جائز ہے، جی جائز ہے، لیکن اس کا ایک خاص طریقہ ہے. وہ کیا ہے؟ پہلی بات عدہ ہونی چاہیے. عدہ کس کو بولتے ہیں؟ اب اس کا وقت نہیں. عدہ یعنی حیض کی حضرت آپ کا آواز کٹ رہا ہے. طہر کی حالت میں ہو، طہر کی حالت میں اور اس طہر میں جماع واقع نہ ہوا ہو. وحصل عدہ، اور عدہ کو گنا کرو. آواز کٹ رہا ہے آپ کا. میں کیا عرض کروں؟ آپ کا انٹرنیٹ ہے بھائی، میری آواز صحیح ہے. وہ دوسرے کیا کہتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں دوسرے بھی کہتے ہیں آواز کٹ رہی ہے بھائی. دوسرے نہیں کہتے، صرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آواز کٹ رہی ہے بھائی. دوسرے تو صحیح کہہ رہے ہیں، آواز صحیح ہے بھائی. تو پھر فرمایا ولا تخرجوهن من بيوتهن، ان کو اب ان کے گھروں سے نہ نکالو. پھر فرمایا لا تدری لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. پھر کٹ رہا ہے. اب سن لے بھائی، دوسرے تو سن رہے ہیں، آواز نہیں کٹ رہی. وہ آپ کا انٹرنیٹ ضعیف ہے، آپ کا انٹرنیٹ کمزور ہے. دیکھو فرمایا کہ ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو. یہ ان کے گھروں سے نہ نکالو اس لیے ہے کہ طلاق میں رجعت ہوتا ہے بھائی. ایک مجلس میں تم تین، اور یہ مطلق طلاق کی بات ہو رہی. جب تم طلاق دے دو نا، تم طلاق دے دو، 3 دفعہ کہہ دو، 1 دفعہ کہہ دو، 100 دفعہ طلاق کہہ دو، اس سے کچھ نہیں ہوتا. اس میں تمہیں عدہ گزرنا ہوگا، اور جب تک عورت عدے میں ہے اس کو گھر سے نہیں نکال سکتے. حالانکہ طلاق بتی میں گھر عورت کا نہ نفقہ ہے نہ سکنا، اس کو گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. لا تدری لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. طلاق دینے کے بعد تمہیں کیا معلوم؟ اللہ تعالیٰ ایک مصلحت پیدا کر دے کہ عورت اور مرد، ابھی مرد کو غصہ ہے نا، اس نے طلاق دے دی، لیکن ابھی عورت عدے میں گھر میں بیٹھی ہے. 1 ہفتہ 2 ہفتہ گزر جاتا ہے، آپس میں مصالحت ہو جاتا ہے، آشتی ہو جاتا ہے، لڑائی ختم ہو جاتی ہے. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین، قرآن میں جو طلاق ہے وہ طلاق رجعی ہے.
چاہے آدمی 10 دفعہ کہتے طلاق طلاق، اسے وہ طلاق نہیں ہوتی. اچھا فَإِذَا پھر فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف. جب عدہ ختم ہو جائے تو ان کو یا اپنے پاس رکھو کہ بھائی ابھی بمعروف نیکی کے ساتھ، مارنے کے لیے نہیں، بھائی طلاق نہیں دیتا تاکہ اس کو مزید مارنا ہے میں نے. یہ تو غلط بات ہے نا مولوی صاحب. اگر اس کے ساتھ نیکی کرنا ہے، عورت کے ساتھ بھائی پیار سے زندگی کرنا، تو اس کو گھر میں رکھو. رجعت کر دی بھائی، طلاق ختم ہو گیا. یا فارقوہن بمعروف، یا ان کو کیا نیکی کے ساتھ یہ پیسے لے لو بھائی، تمہیں پیسہ بھی دیتے ہیں، ہدیہ بھی دیتے ہیں آپ چلی جائیں یہاں سے، ختم ہے ہمارا طلاق ہو گیا، آپ کا عدہ بھی ختم ہے. تو پتہ چلا طلاق کا اسلام میں حکم کیا؟ قرآن مجید میں، قرآن مجید فرقان حمید میں طلاق رجعی ہے. اچھا یہ کس آیات کی بات ہے؟ یہ سورہ مبارکہ طلاق میں. اسی طرح آتے ہیں سورہ مبارکہ بقرہ میں طلاق کے احکام پر. وَإِنْ عَزَمُوا عَلَى الطَّلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اگر طلاق کا فیصلہ ہو جائے تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. وَالْمُطَلَقَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء. جس عورت کی طلاق ہو جائے اس پہ واجب ہے کہ وہ عدہ جو ہے عدہ اپنا حساب کرے، گنتی کرے. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ. ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ میری تو حیض ہی نہیں ہوئی، وہ چھپا دے. یا اگر وہ وَأُولَاتُ الْحَمْلِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جو اس کے اگر باردار ہے، حاملہ ہے، وہ چھپا دے کہ میں حاملہ نہیں ہوں، یہ جائز نہیں ہے. پھر فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ. طلاق سے چاہے آپ 100 مرتبہ طلاق کہہ دو نا، 100 مرتبہ شوہر کو رجعت کا حق ہے. اچھا ان ارادوا اصلاحا. اچھا پھر فرمایا طلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریح باحسان. طلاق مرتان ہے. اس کے ذیل میں دیکھیں سنن نسائی میں، معاف کیا، سنن ترمذی میں روایت ہے. روایت یہ ہے، یہ حدیث نمبر 1196 ترمذی میں، کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ 100 دفعہ بھی طلاق دے دو نا، پھر آپ رجعت کا حق رکھتے ہیں. یہ حدیث ہے جناب عائشہ سے. اور وہ کہتی ہے کہ ایک مرد نے ایک دفعہ کیا کہ اپنے عورت سے کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں لیکن میں دوبارہ رجوع کروں گا، پھر طلاق دوں گا، پھر دوبارہ رجوع کروں گا. اسی طرح تجھے کبھی طلاق نہ، تو کبھی کسی سے شادی کر سکے گی اور نہ مجھ سے الگ ہو سکے گی، ہمیشہ تو جو ہے اسی عدے میں رہے گی. جب تو اس کو ستانے کے لیے تو عورت آگئی، اس نے شکایت کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوگی الطلاق مرتان، کہ یہ طلاق، یہ شخص کیا چاہ رہا تھا؟ یہ شخص چاہ رہا تھا کہ میں طلاق دے دوں، پھر جب اس کا عدہ ختم ہونے کا وقت ہو جائے نا، پھر دوبارہ رجوع کروں، پھر طلاق دیتا ہوں. ہمیشہ اس کو جب تک یہ زندہ ہے اس کو اسی طرح میں ستاتے رہوں گا. تو آیا نازل ہو کہ یہ اس طرح کرنا 2 دفعہ حق ہے، آپ کو زیادہ حق نہیں ہے، 2 دفعہ حق ہے. تیسری دفعہ فامساک بمعروف او تصریح باحسان. تیسری دفعہ یہ ہے کہ یا طلاق دے دو، پھر وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہے، یا ساتھ رہیں گے. اچھا تو پتہ یہ چلا کہ مرتان سے کیا مراد ہے؟ مرتان سے مراد وہ طلاق ہے جس کے درمیان عدہ ہے، اور یہ آیت بھی اس پہ واضح دلالت کر رہا ہے. آیت کی دلالت کیا ہے؟ آیت کی دلالت یہ ہے بھلے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ. الطلاق مرتان، یہ الف لام جو ہے یہ الف لام عہد ہے. وہ طلاق جس میں مرد کو عورت سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہے وہ 2 مرتبہ ہے، اور تیسری مرتبہ فامساک بمعروف او تصریح باحسان. تیسری دفعہ اگر طلاق دے دے تو ختم ہے بات، ٹھیک ہے. تو یہ جب پتہ چلا میرے محترم ناظرین، تو اس آیات کے ذیل میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. یہ اللہ تعالیٰ اسی طلاق کے احکام بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے آیات کو مذاق نہ بناؤ. فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. بھلے اچھا ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اس حکم کو وہ مانتا ہے جو اللہ پہ اس کا ایمان ہے اور یوم آخر پہ اس کا ایمان ہے. اچھا جو شخص آ کے اس کو چینج کرتا ہے، جو شخص اپنے اس پہ نہ وحی نازل ہوا، نہ کوئی سننا، کچھ بھی نہیں، خود بھی کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، لوگوں کو مہلت بھی ہے، میں اس کو چینج کر دیتا ہوں. اور بھائی ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ. کیا کوئی اور بھی رب ہے جو جس کا نبی جناب عمر صاحب ہیں کہ ان کو حق حاصل کر پیغمبر کی شریعت کو چینج کریں؟ آپ جواب دے دیں. آپ کے خلیفہ صاحب نے پیغمبر کی شریعت کو چینج کیا ہے. طلاق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید میں 3 دفعہ طلاق دینا ایک مجلس میں، ایک طلاق گنتی ہوتی ہے، اس کو اس نے 3 دفعہ بنا دیا، اس کو طلاق 32 بنا دیا، پکا طلاق بنا دیا. یہ شریعت میں تدخل کا نام ہے، یہ بدعت لانے کا نام ہے. اور قرآن مجید نے خود فرمایا کہ جو یہ کرے وہ آیات اللہ سے کھیلتا ہے. اور پیغمبر نے بھی فرمایا جس شخص نے ایک مجلس میں 3 طلاق دیا تھا، کہا تھا کہ تم اللہ کے آیات سے کھیلتے ہو. بولے بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. حضرت
آپ پر میں نے 5 اعتراضات کیا ہے، آپ نے ان 5 میں سے ایک کا بھی جواب نہیں دیا، لہذا آپ نے یہ تسلیم کر ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کا اسلام اور ان کا ایمان ثابت ہے۔ آپ نے ابھی تک یہ ثابت نہیں کیا کہ صحبت کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، اس پر آپ نے پیش نہیں کیا، نہ قرآن سے نہ سنت سے، نہ آپ نے اقوال علماء سے پیش کیا۔ ہاں، مجھے تو آپ کہہ رہے ہیں اقوال علماء ہم نہیں مانتے، لیکن اپنے والے پر اقوال علماء سے بھی ثابت نہیں کیا۔ نمبر 2، آپ سے ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ ابو جہل صحابی ہے۔ یہ آپ کو کہتا ہوں، آپ نے معاصر علماء میں سے کسی کا قول پیش کر، چل یہ بھی میں مان لوں گا۔ نمبر 3، آپ نے یہ کہا کہ اگر کوئی صحابی پیغمبر اعظم کے مقابلے میں نکلے، استغفر اللہ، یار حضرت آپ مجھے یہ بتائیں کسی کتاب میں ہے کہ کوئی صحابی پیغمبر اعظم کے مقابلے میں نکلا ہے؟ جی ابو سفیان، یہ تو وہی ابو جہل کے صحابی ہونے کے ثابت کرے حضرت، آپ کتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ وما بصاحبهم من جنہ وما بصاحبهم من جنہ، یہ ایک دوسرے کے ہم صحبت ہے۔ وہاں پر صاحب کا اطلاق آپ کو میں نے بتا دیا حضرت، وہاں پر صاحب کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، وہ کسی کا صحابی نہیں ہے۔ وما بصاحبهم صاحبهم مضاف صلی اللہ علیہ وسلم، ما بصاحبهم مضاف الیہ۔ ان کو حضرات ان کو دیکھو، آپ میرا ٹائم میں لگ گئے، میرا ٹائم کا مقاصد ضائع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ آپ اپنے ٹائم میں جب آپ کو اتنا معلوم ہے تو وہاں آپ اس کے پر آپ ادھر ادھر جاتے ہو، طلاق کیا طلاق ہوا ہے، وہ آپ کے سارے دلائل میں ادھر جمع کرو انشاءاللہ، ایک ہی مثال سے اڑا کے رکھوں گا، آپ کا وہ ٹینشن نہیں لینا، ان سب کا ایک ہی جواب ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، وہ میں آپ بولتے رہو میں ادھر رکھ رہا ہوں، ایک ہی وہ لگاؤں گا انشاءاللہ، سب ختم ہوگا۔ لیکن آپ نے میرے کسی ایک اعتراض کا حضرت جواب نہیں دیا۔ یہ نہیں کہ میں کوئی چیز حضرت، یہ اس بات کی دلیل ہے حضرت کہ اہل سنت والجماعت حق ہے، مسئلہ حق ہے حضرت، ذرا سوچئے گا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ایک ادنا طالب علم ہوں، میں حقیقت بول رہا ہوں۔ یہ لوگ ہیں نا بہت بڑا عالم ہوتے کہتے میں طالب علم کا نفسی کر رہے، وہ بات نہیں ہے، میں حقیقت میں ایک ادنا طالب علم ہوں، اور میں ایک ایسا طالب علم کی کتابوں سے میرا کوئی لگاؤ بھی نہیں ہے، غربت میں پڑھ رہا ہوں، کام وام کر رہا ہوں، لگا ہوں، لیکن یہ مسئلہ جب اللہ رب العالمین آپ کے سامنے اتنے وضاحت سے رکھ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ میرے زبان سے نکال کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہے حضرت، یہ مسئلہ حق ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہے تو ہمارے تو سروں کے تاج ہیں، ہم ان کے قدموں کے خاک ہے حضرت، ہمارے لیے اہل بیت بھی ہمارے لیے محترم، ہم ان کے جوتوں کے خاک ہے، صحابہ کرام بھی رضی اللہ عنہ ہمارے لیے محترم، ہم ان کے قدموں کے خاک ہے، یہ سب ہمارے محترم ہے حضرت۔ یہ ایک ایسا مذہب ہے، ایسا مذہب کنتم خیر امت یا امت وسط جو اس کو کہا گیا ہے، یہ درمیانہ راستہ۔ ہم سے تو یہ نہیں پوچھا جائے گا نا کہ صحابہ مسلمان تھے کافر نعوذ باللہ، یہ تو ان کے اعمال کے ولا تسألوا عما كانوا يعملون نصوص قطعی موجود ہیں۔ ہم کو اپنے ایمان کا فکر کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایمان کی دولت دے دے، ہمارے ایمان پر کر دے۔ میں نے آپ کو 5 اعتراضات آپ کے اوپر رکھے حضرت، آپ کے پاس جواب نہ ہونا اس مسئلے کی حقانیت کی دلیل حضرت، میں تو کچھ نہیں ہوں، صحبت کے لیے ایمان شرط نہ ہونا حضرت، اس پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ نمبر 2، ابو جہل کو صحابی کہہ دیا، اس کے پاس آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ نمبر 3، ابو جہل بدر میں قتل کیے، صحابہ کو آپ وسلم نے قتل نہیں کیا تھا کہ منافقین، معلوم بھی ہوا تھا کہ وہ منافق ہے، لیکن نام اس کے اوپر لیبل اس کے اوپر صحابی کا لگا ہوا ہے، تو حضرت آپ وسلم نے اس کو قتل کرنے سے احتیاط کیا، یہاں قتل کیا، جواب نہیں دیا حضرت، آپ نے لا تحزن والا جواب بھی نہیں دیا، آپ نے لا تحزن والا جواب نہیں دیا، آیت کو لگا لو مافات پر، آپ مافات پر آپ حال پر لگا رہے ہو، میں آپ کو یہی ثابت کر رہا ہوں آپ ہی زبان سے حضرت کہ حزن جو ہے جس طرح کی مافات کے لیے آتے ہیں اس طرح معاد پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حزن اور خوف دونوں کے درمیان ماکان اور مایکون کا علاقہ ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ ان دوسری آیتوں سے ثابت کروں گا کہ یہاں پر حزن خوف کے معنی میں آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں ہے، میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا آیات کریمہ سے انشاءاللہ، وہ ٹینشن بھی نہیں لو، آپ یہ ثابت کرو ان آیت کا ترجمہ کر کے، یہ ثابت کرو کہ معاد کے لیے نہیں، حال کے لیے نہیں اور مافات پر دلالت کرتے، یہ آپ نے ثابت نہیں کیا۔ چوتھا، نمبر 5 حضرت، آپ کو چاروں کے چاروں خلفاء کا ایمان ماننا پڑے گا، آپ نے آیت استغراق کا جو میں نے ترکیب کیا اس کو رد نہیں کیا، ورنہ آپ اپنے طرف سے کوئی ترکیب بنا کر ترجمہ دوسرا اپنا والا بنا دے، پھر
یہ 5 کے 5 اعتراضات حضرت آپ کے سر کے اوپر پڑے ہیں. میرا تیسرا استدلال اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہ سورہ فتح کی یہ آیت ہے. یہاں سے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان ایسا ثابت ہو رہا ہے اتنا واضح جیسے سورج جتنا واضح ہے. یہ آیت استخلاف ہو. پیغمبر علیہ السلام جب عمرے کے لیے حدیبیہ کے مقام پر نکل پڑے، وہاں سے جواز بن امیہ کو مکہ کی طرف بھیجا، انہوں نے روک دیا، واپس کر دیا. عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا، انہوں نے اجازت تو دی لیکن کہا آپ عمرہ کرو، آپ تو وسلم اور صحابہ نہیں آئیں گے. اس نے نہیں مانا کہ میں آپ وسلم کے بغیر طواف ہی نہیں کروں گا. دیر ہونے پر یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان نے قتل کیا گیا، اس کو شہید کیا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا کر درخت کے نیچے بیٹھ کر درخت کے سائے پر اور صحابہ کرام سے بیعت لیا. یہ 1500 صحابہ کرام اختلاف روایت کے اختلاف پر، لیکن یہ راجح ہے. ان 1500 میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، فاروق رضی اللہ عنہ، یہ سب سے اول پہ تھے. یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم. اللہ رب العالمین مؤمنین سے راضی ہے. اذ یبایعونک اے وقت البیعۃ، یہ ظرف مفعول فیہ ہے. بیعت کے وقت جب یہی لوگ درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا، اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین کا اعلان ان 1500 صحابہ کے لیے، ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ سب سے اول میں تھے، حضرت انہی میں شامل تھے. لہذا اللہ کے رضامندی کا اعلان جس طرح کی دوسرے صحابہ کرام کے لیے ہے، اسی طرح ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے بھی ہے. لہذا یہ آیت دلیل ہے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان پر. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، خوش ہوا اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب بیعت کر رہے تھے صحابہ کرام درخت کے نیچے آپ سے، آپ کے ہاتھ پر. فعلم ما فی قلوبہم، یہ بات تعلیل کے لیے حضرت ذرا سوچیے کیوں اللہ راضی ہو گیا؟ اس لیے کہ علم ما فی قلوبہم، اللہ رب العالمین کو ان کے دلوں کا اخلاص معلوم تھا. اللہ رب العالمین کو ان کا ایمان معلوم تھا، ان کا اخلاص معلوم تھا. جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر باوجود کمزور ہونے کے اور باوجود کم اسلحہ ہونے، غیر مسلح ہونے کے بیعت کر دیا، تو اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا. یہ دیکھو ان سب کے سب پر نازل فرمایا اور انہیں اسی حدیبیہ کے مقام پر جہاد کر دیا، بنا دیا. سب نے اور اللہ رب العالمین نے ان کو سب سے قریب دیا. حضرت آپ کا نمبر ہے میرا. اوکے جناب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے علامہ صاحب. تو عزیزو، جہاں تک طلاق کا متعلق ہے، میں سمجھتا ہوں علامہ صاحب سرپرائز ہو گئے، ان کے پاس تیاری نہیں ہے. میں کوئی بات نہیں، یا اگلے پروگرام میں انشاءاللہ طلاق کے متعلق بات کریں گے، تحقیق کریں گے، وہ مسائل اپنا لے کے آئیں گے. خود کو حملہ نہ کریں، باقی مسائل کا خیر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ ان کو وقت دیتے ہیں. جہاں تک صحابی کا بات کے تعلق ہے، وہ صحابیت اس کا ہم نے جواب دے دیا، ان کے اپنے کتب سے دے دیا. ان کو بار بار ہم نے کہہ دیا کہ تم کوئی حدیث لے کے آؤ کہ صحابی ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، یہ کوئی نہیں لا سکے. قرآن کی آیت لے کے آؤ، تو اس کے متعلق ہم بات نہیں کریں گے. جہاں تک یہ دیکھیں، جس آیت کے متعلق کے ذریعے انہوں نے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے، سورہ مبارکہ فتح کی آئے بیعت رضوان، یہ کافی، میں اپنا ٹائمر لگا دوں، یہ کافی ایک عام چیز ہے کہ ہمارے جو بھائی حضرات ہیں، یہ لوگ اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں صحابہ، سب صحابہ کی عدالت پر، یا کہ اللہ تعالیٰ سب صحابہ سے راضی ہیں، اور بالخصوص شیخین کے لیے. تو ملاحظہ فرمائیے، یہ شیخین کے ایمان کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ایک بہت بڑا طعن ہے. طعن کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رضوان میں حدیبیہ کے لڑائی کے موقع پر، یہ اصل میں حدیبیہ جو تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے نکلے تھے، اس کو سلاح وغیرہ بھی لے کے آئے تھے، کفار نے اپنے لشکر لایا تھا سامنے، اس لیے اس کو غزوہ حدیبیہ بھی کہتے ہیں. لڑائیاں وہاں پہ ہوئی نہیں ہے. اچھا، تو اس کو غزوہ بھی کہتے ہیں، اس کو صلح حدیبیہ بھی کہتے ہیں، عمرہ حدیبیہ بھی کہتے ہیں. اچھا، یہاں پہ بیعت لے لیا سب سے کہ تم، اگر یہ کفار سے لڑائی ہونے والی ہے تو تم نے بیعت کرنا ہے کہ تم نے کبھی جنگ سے نہیں بھاگنا ہے، چاہے تم شہید نہ ہو جاؤ. تو سب نے اسی بات پہ، موت پر، مرنے پر اور استقامت پر سب نے بیعت کی. تو اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اس میں مومن تھے اور جو اس بیعت کو انہوں نے نقص نہیں کیا، نہیں توڑا، ان کی تعریف کیا.
اور جنہوں نے توڑا ہے بیعت کو ان کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے جہنم کی. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابو بکر عمر ان دونوں شیخین نے اس بیعت کو فوراً توڑ دیا. بیعت کرنے کے فوراً بعد ان دونوں نے اس بیعت کو توڑ دیا اور ان کے اپنی کتب سے ثابت کروں گا. یہ ملاحظہ فرمائیے کتاب انارۃ الدجا فی مغازی خیر الورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں پہ غزوہ خیبر کے متعلق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے جب واپس آئے اقام بالمدینہ ذی الحجہ وبعض المحرم وخرج في بقیۃ منها متوجها لخیبر. ذی الحجہ میں وہ حدیبیہ کے سفر سے واپس آئے اور محرم کے کچھ حصہ وہ مدینے میں گزرے اور اس کے فوراً بعد غزوہ خیبر میں کے لیے نکلے. اچھا یہ جو بیعت ہوئی ہے میرے محترم ناظرین بیعت رضوان جو ہے کس بات پہ ہوئی ہے ملاحظہ فرمائیے. یہ کتاب صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے باب البیعت فی الحرب ان لا یفروا وقال بعضهم على الموت. بیعت اس بات پہ ہوئی ہے کہ فرار نہ کریں ٹھیک ہے نا. اور بعض نے کہا بیعت موت پہ ہوئی ہے. دونوں صحیح ہے دونوں ایک ہی بات ہے یعنی قتل ہو جائیں گے لیکن بھاگیں گے نہیں. اچھا ملاحظہ فرمائیے عزیزو یہاں پہ کئی ایک روایات نقل کرتے ہیں کہ حرہ کے زمن الحرہ حدیث نمبر 2959 ابن حنظلہ نے لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دیا غسیل الملائکہ کے بیٹے. تو صحابی وہاں پہ موجود تھے ایک بیعت رضوان والے اس کا کیا نام تھا عبداللہ ابن زید. اس نے کہا لا ابایع علی هذا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں موت پہ کسی کا بیعت نہیں کروں گا میں نے صرف پیغمبر سے کیا. تو اس کی دلیل ہے کہ ان کی بیعت موت پہ ہوتی تھی. یا ابا مسلم علی ای شیء کنتم تبایعون یومئذ قال علی الموت. ہم اس بات پہ بیعت کس بات پہ ہوئی تھی بیعت رضوان کہ ہم مریں گے فرار نہیں کریں گے اور یہ واضح بات ہے. اچھا جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین کہ بیعت رضوان کیا ہے اس بات پہ ہوئی ہے تو اب آتے ہیں یہ آیات جنہوں نے تلاوت کی آیات کا متن پڑھتے ہیں. آیت سورہ مبارکہ فتح میں یہ ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اللہ تعالیٰ مؤمنین سے راضی ہو گیا. تو پر اگر کوئی منافق ہے اس سے اللہ راضی نہیں ہے کیونکہ اللہ کے جو قیود لائے ہیں اس کے معنی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کہتا کہ میں سب بیعت کرنے عن المبایعین جس نے بھی بیعت کی میں اس سے راضی کیا وہ کہہ سکتا تھا. اس نے کہا صرف مؤمنین سے. منافق بیعت کرے اس کے بیعت کا کوئی فائدہ انما الاعمال بالنیات جو منافق ہے ہجرت کرے وہ جو بھی کرے اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں. اذ یبایعونک تحت شجرہ جب وہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے فعلم ما فی قلوبہم. اللہ کو پتہ تھا ان کے دل میں کیا ہے. جن سے اللہ راضی ہے اللہ ان کے دل کا حال جانتا ہے. ان کے دل میں ایمان ہے اللہ ان سے راضی ہے ٹھیک ہے. پھر اللہ نے نشانی بتا دی بھائی بیعت تو سب نے کیا. یہ خود کہتے ہیں ابو بکر صاحب بھی تھے عمر بھی تھے ان لوگوں نے بیعت کیا تو یہ کہیں گے کہ یہ بھی مومن ہے بھائی یہ بھی مومن ہے یہی کہیں گے نا. یہ تو یہی کہیں گے کہ انہوں نے بیعت کی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں سے راضی ہو گیا ہوں مومن بھی ہیں. اچھا لیکن اللہ نے ایک ایسی نشانی بتا دی کہ اس میں سے ابو بکر عمر نکل جاتے ہیں. وہ کیا ہے فانزل السکینۃ علیہم. جس سے اللہ راضی ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے اس پہ سکینہ نازل کیا وَعَذَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور فتح قریب بھی اس کو عطا کیا. تو نشانی آ گئے بھائی ایک تو آرامش ہے اس کے پاس سکینہ ہے اور اس کو فتح قریب ملے گا. اس کے بعد جو جنگ ہوئی کون سی جنگ ہے بھائی آپ سب کو پتہ ہے جنگ خیبر ہے. جنگ خیبر میں تو وہ عمر دونوں بھاگ گئے تھے ٹھیک ہے نا. اگر اللہ نے جن سے راضی ہے اللہ نے اس کو کیا نشانی بتا دی کہ میں ان پہ سکینہ نازل کیا ہے. اور بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر عمر پہ سکینہ نازل کیا تھا تو یہ خیبر سے کیوں بھاگ گئے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تو فتح قریب نہیں فاتح خیبر میں پتہ ہے فتح قریب کس کو ملا فتح قریب کس کو ملا وہ سید المسلمین سلام اللہ علیہ ابو بکر عمر نہیں ہے. اچھا یہ ایک آیت پڑھتے ہیں دوسری اس کے بعد آیت کو نہیں پڑھتے. یہی سورہ فتح میں آیت نمبر 10 ہے ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں در حقیقت یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے یعنی بیعت در حقیقت اللہ سے ہو رہی ہے. یہ بیعت بڑا مقدس ہے. جو اس بیعت سے وفا کیا اس نے اللہ سے وفا کیا اور جس نے اس بیعت کو توڑا ہے اس نے اللہ سے غداری کیا ٹھیک ہے نا. اچھا فمن نکث فانما ينكث على نفسه. جو اس بیعت کو توڑے گا اللہ نے تو خبر دی کیسے لوگ ہوں گے کہ نا اس بیعت کو توڑیں گے. وہ کون تھے جنہوں نے موت پہ بیعت کی کہ ہم بھاگیں گے نہیں پھر بھاگ گئے. ہائے 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 پھنس گئے نا مولوی صاحب. کون تھے جو بھاگ گئے بھائی. ہائے 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 جو اس بیعت کو توڑیں گے تو وہ اپنی ضرر میں توڑیں گے. وہ ضرر کیا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. جو اس بیعت پہ وفا کرے گا اللہ اس کو اجر عظیم دے گا. اچھا جو بیعت کو توڑے گا وہ نقصان میں ہے. جو بیعت کو نہیں توڑے گا اس کو اجر عظیم ملے گا. اس کا ترجمہ کیا ہے اس کی تفسیر کیا ہے. تفسیر الطبری جامع البیان ابن جریر طبری کی جز نمبر 21 یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. يقول تعالى ذكره إن الذين يبايعونك بالحديبية من أصحابك على أن لا يفروا عند لقاء العدو ولا يولوهم الأدبار إنما يبايعون الله. جو لوگ حدیبیہ پہ بیعت کر رہے ہیں اس بات پر کہ دشمن کے ساتھ جب آمنے سامنے ہو جائے بھاگے نہیں جنگ مر جائے ماگے نہیں
اللہ تعالیٰ یہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. اچھا معاف کیجیے. فمن نکث فإنما ينكث على نفسه وهم الذين بايعوا يوم الحدیبیہ. جو اس بیعت کو توڑنے والے ہیں یہ بھی حدیبیہ والے ہیں, توڑنے والے بھی حدیبیہ والے ہیں. اچھا پھر فرمایا یہ فمن نکث اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اس بیعت کو توڑے گا اس کا نقصان ہوگا. ہاں ابن جریر فرماتے ہیں يقول فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. يقول تعالى ذكره فمن نكث بيعته إياك يا محمد صلى الله عليه وآله ونقضها فلم ينصرك على أعدائك وخالف ما وعد ربه. جو اپنا بیعت توڑ دے گا, دشمنوں کے سامنے دشمنوں پہ پشت کرے گا, بھاگ جائے گا جنگ سے, فإنما ينكث على نفسه. وہ جو اپنے بیعت کو توڑے گا ينقص بیعته لأنه بفعله يخرج ممن وعده الله الجنة بوفائه بالبيعة. اس کا نقصان ہے کیونکہ جو لوگ بیعت کو نہیں توڑیں گے اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے, اور جو بیعت کو توڑیں گے ان کو جنت نہیں ملے گا. بس فلم يضر بنكث غير نفسه. تو ایسے شخص نے صرف اپنے ہی آپ کا نقصان کرا دیا ہے. اچھا تو میرے محترم نا پتہ کیا چلا, یہاں پہ وقت میرے پاس بڑا محدود ہے, کہ جو بیعت کو توڑتا ہے وہ جنت ہی نہیں ہے, وہ جنت میں نہیں جائے گا بلکہ وہ جہنم میں چلا جائے گا. یہ قرآن کی نص ہے. جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے علماء خود نے بار بار تصریح کی ہے کہ فتح قریب سے بھی مراد فتح خیبر ہے. اب آپ کی خدمت میں آتے ہیں, ان کے اپنے کتب سے ثابت کرتے ہیں کہ ابو بکر عمر پہ کے پاس نہ سکینہ تھا اور نہ یہ انہوں نے بیعت پہ عمل کیا بلکہ انہوں نے بیعت توڑ دیا. ملاحظہ فرمایا علامہ صاحب کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری, حاکم نیسابوری کی کتاب المستدرک جزء ثالث چاپ دارالفکر, کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں دارالفکر بیروت میں, صفحہ نمبر 258, حدیث نمبر ہے 4395. ہائے 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 4395. صحیح الاسناد, حاکم نے کہا صحیح ہے. وافقہ الذہبی 4395, اس نے بھی کہا صحیح ہے. جب خیبر میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو دیا کہ جاؤ یہاں پہ لڑائی ہے, تو نے بیعت کیا, جاؤ یہاں پہ لڑو یہودیوں سے. ہاں یہودیوں سے فقاتلوہم, یہودیوں نے حملہ کیا, فلم یلبثوا ان ہزموا عمر واصحابہ, فوراً عمر اور اس کے ساتھیوں کو شکست دے دی. آئے ہائے فوراً شکست. فجاؤ باق کے آگے یجبنونہ ویجبنون, یجبنونہ, سب صحابہ شہادت دے رہے تھے کہ پیغمبر یہ آدمی جبان ہے, جبان بزدل کو بولتے ہیں, معذرت کے ساتھ میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا, حدیث کے الفاظ ہیں اور طرح سے ترجمہ نہیں ہو سکتا, یہ بزدل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں پرچم اس کو دوں گا جو وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اس سے پہلے والا حدیث عمر کے متعلق ابو بکر کے متعلق ہے, وہ بھی واقعہ ہے. میرا وقت ختم ہے, 30 سیکنڈ میں اگلے ٹرم میں بتاؤں گا آپ کو اگر انہوں نے چاہا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے کہا کہ جن سے اللہ راضی ہے ان کی دو نشانی ہے, ایک ان کے پاس آرامش ہے سکینہ, اور ایک ان کو فتح قریب ملے گا. ابو بکر عمر کے پاس کیسی آرامش ہے کہ بھاگ کے واپس آئے, فتح قریب بھی ان کو نہیں ملا اور انہوں نے بیعت توڑ دیا. صحابہ نے خود شہادت دی ہے کہ یہ بزدل آدمی ہے, یہ بھاگ کے آیا. تو پتہ یہ چلا جب قرآن نے کہا فمن نکث فانما ينكث على نفسه, جو اس بیعت کو توڑ دے گا اس کا اپنا نقصان ہوگا, جنت نہیں جائے گا. یہ کس کے متعلق ہے؟ انہی کے متعلق, آپ کے شیخین کے متعلق ہے. ختم بات. جی سر میوٹ کیا آپ نے علامہ, آواز نہیں آ رہی آپ کی, میوٹ ہے. مجھے نہیں معلوم آواز کیوں نہیں آ رہی. آپ ایک دفعہ ڈسکنیکٹ ہو کے واپس آ جاؤ نا, ڈسکنیکٹ ہو کے واپس آ جائیں. مجھے نہیں آ رہی آپ کی آواز ہے, نہیں آ رہی ہے. نیٹ تو بالکل صحیح ہے. آپ بولیں آپ شروع سے بولیں علامہ صاحب, شروع سے بولیں. مجھے آ رہے ہیں, آ رہا ہے شروع سے. شکر اللہ, ادھر جا کے مطلب یہاں سے تو نیٹ صحیح ہے. مجھے پتہ نہیں کیا ہوا. آپ بسم اللہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیہم واصابهم فتحا قریبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم حضرت کا کون سا آیت میں نے چھوڑا جو آپ کہہ رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو ابھی بیعت والا جو آیت ہے, ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله, آیت نمبر 10, ید اللہ فوق ایدیہم, نمبر 10 نمبر 10 نمبر آیت ہے, نمبر 10 سورہ فتح, آیت نمبر 10. ٹھیک ہے حضرت. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى. حضرت یہ سارے انشائیہ جملے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, یہ آپ نے پڑھا نہیں ہے مدرسے میں, یہاں پر تو حکم واقع نہیں ہوا. فمن نكث فانما ينكث على نفسه. دیکھو میں اس بات کو حیران ہوں, دیکھو آپ جان بوجھ کے ایسا غلط حرکت کیوں کر رہے ہو؟ حکم واقع نہیں ہوا, حکم واقع کر رہے ہو کدھر ہے؟ شرط تو جملے انشائیہ ہے, یہاں پر حکم واقع نہیں ہے. اے حضرت چلو پھر مجھے یہ بتا,
कुरान करीम में है, मैं हाफिज भी नहीं हूँ, ये आयत मुझे निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुका, पैगंबर अलैहिस्सलाम मुखातब है, तब सही साबित होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरक कर दिया है। हजरत जवाब दीजिएगा। अगर आप कहते हैं कि यहाँ पर इस इस्तिफहाम से उनका बेआत का तोड़ना साबित हो रहा है, तो फिर तो नाउज़ बिल्लाह ये भी आपको कहना पड़ेगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिर्क भी क्या है, नाउज़ बिल्लाह। पता नहीं है, देखो हजरत हक मान लो, हक मान लो, आपके पास नहीं है, वल्लाहि लाज़िम मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं एक अदना तालिब इल्म हूँ, हकीकत में बोल रहा हूँ, अल्लाह जानता है मुझे कुछ भी नहीं आता है। आप तो बड़े बड़े उलमा को चलेंगे कि फला सामने आ जाए, फला सामने आ जाए, हालांकि हाल ये है कि कुछ कवाइद का कोई पता नहीं है आपको। हजरत जी अल्लामा साहब हुक्म वाक़ई नहीं हुआ है, ये बात अपने पास रखो, अगर यह हुक्म वाक़ई करना हो बिल्लाह, ताकि एकदम ईमान से। तो बात ये है कि ये आयत करीमा अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हुमा की ईमान पर सराहत है हजरत, ये मान लो। ये आयत है, लाइन अशरक कम सूरत है, सूरह जुमर की आयत है, और मेरे को आयत नहीं निकालना आता था, भाई ने निकाल दिया। लाइन अशरक लयहबतन्न अमलुका वलतकुनन्न मिनल खासिरीन वलक़द ऊहिय इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक लाइन अशरकत लयहबतन्न अमलुका वलतकुनन्न मिनल खासिरीन। आयत नंबर समझे, आयत नंबर हो, ये सूरह जुमर की आयत है बहरहाल। तो फिर इससे ये भी साबित हो जाएगा हजरत, यहाँ पे हुक्म वाक़ई हो जाएगा। शर्त उधर है, शर्त यहाँ है, ये बाव का तजुर्रो ला तजुर्रो, ये तो वही मसला है मुफीद तालिबीन वाला, ये क्या जरूरत है। हाँ तो ख्याल करो, खुदा को मानो, खुदा का खौफ करो, लोग मत दे दो, आप बार लोगों को धोखा दे रहे हैं। रिवायत आपने पढ़ लिया ना, हजरत आपके ऊपर इससे पहले हजरत वाला आपके ऊपर मेरे 5 एतराजात आपके सर पे पड़े हैं, उसको सर से उतारो या तस्लीम कर लो, वरना तस्लीम हो जाएगा खुद ब खुद। आप जबान से इकरार करो या न करो, इंशाअल्लाह अमलन हो रहा है। ये 5 एतराजात इससे पहले आपके सर पे पड़े हजरत, ठीक है। तौबत के लिए ईमान शर्त नहीं है, आपसे साबित ना हो सका। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा का सहाबियत आपने किताबों से साबित नहीं किया, कुरान हदीस से, और उसको सहाबी कह रहे हो। अबू जहल ग़ज़वा बदर में कत्ल किया गया, हमारे पैगंबर ने सहाबा कत्ल करने से यहाँ तक कि मुनाफिकीन को भी कत्ल नहीं करते थे कि लोग ये कहेंगे कि पैगंबर सहाबा कत्ल कर रहे हैं। आयत इस्तिक़लाल वाले का आयत का तर्जमा गलत निकालते थे, वो आपको मैंने तरकीब दिखाई, उसको रद्द कर दो अगर आप ना साबित कर रहे हो, वरना तस्लीम कर लो। और अल्लाह ताज़म के मुताल्लिक़ जो 3 आयतें आपको दे चुका, उसका अभी तक आपसे जवाब नहीं बन सका, उसको माफ़ात पर अमल करो, वरना मानो कि ला ताज़न और ला तक़फ एक चीज़ है, यहाँ पर कोई ज़म्म नहीं है, सारा मदह है, सारा मदह है हज़रत, ठीक है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की ईमान को तो मान लो, उनकी सहाबियत को भी मान लो, आगे इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन उनकी मनक़बत को भी मान। तो इख्तिलाफ औलियत और वो उतना मसला नहीं है, औलियत वाला इख्तिलाफ उतना मसला नहीं है, कुफ्र इस्लाम का जंग नहीं। लेकिन आप जिस चीज पे चल रहे हो हजरत, ये खतरे का चीज है। मुझे मजा नहीं आ रहा है कि मैं आपको इस तरह की बातें करूं, लेकिन हजरत आप ये समझ लो कि ये मसला और ये अहले सुन्नत वल जमात हक और नहीं, जवाबात इश्कालात के जवाबात दे दूं। ये मेरा हजरत चट्टा इस्तिदलाल है, मेरा चट्टा दलील है। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनक तहत अश-शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़ला सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। हजरत देखो, यहाँ पर देख लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मैं इन मुमिनीन से जिन्होंने दरख्त के नीचे बैठकर बेअत किया है, मैं इनसे राजी हूँ। क्यों राजी हूँ? इनके दिलों का इखलास और ईमान मुझे पहले से मालूम था, इसलिए एक ही बेअत पे राजी हो रहा हूँ। सकीनत अलैहिम, उन पर सकीना भी नाज़िल फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। और वहां पर कम मिक़दार कम असलहा होते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ पर इंतहाई शुजाअत और बहादुरी के साथ मौत पर बैत कर रहे हैं। आप मुझे किताब निकाल के दिखा रहे कि बैत किस चीज पर हुआ है। हजरत मैंने कब इनकार किया है कि बैत और किसी चीज पर हुआ है? मौत पर तो हुआ है ना, कि हम भागेंगे नहीं, हम सर कटा के रखेंगे इधर, इसी पर बैत हुआ है। मैंने कब कहा किस पर नहीं हुआ है? भाग गए थे। हाँ भागा मागा नहीं है, किधर भागा है? साबित कर दिया, मैं दिखा दी। तेरे तरफ से स्कर्ट में जाए, देखो कि कैसे मैं तुम्हारे दलाल को उड़ाता हूँ। कुछ भी नहीं है तेरे पास, या किसी और को दिखाओ, हजरत मुझे नहीं दिखाओ। अल्लाह के साबित कर दिया ना भाई, नहीं किया है। क्या साबित किया? मुस्तदरक की हदीस है, ये देखो जी, कहाँ से साबित किया आपने? मुस्तदरक की हदीस से मैंने दिखाया ना।
मुस्तदरक के हदीस से आपने साबित किया, मैं बताता हूँ। नंबर 1, मुस्तदरक हमारे यहाँ इस तरह गैर मोतबर है जिस तरह आपके यहाँ नाजुल बलागा है। नहीं नहीं, समझ गए? मुस्तदरक नाजुल बलागा ज़हाबी ने तस्हीह जिस तरह मेरे सामने से मुस्तदरक भी हटा दो हजरत। ज़हाबी ने तस्हीह किया। लेकिन चलो मेरा टाइम कम है हजरत। दूसरा बात सुनो, चलो एक दूसरा दिल फर्ज वल महाल हमने मान लिया, हमने माना नहीं है, लेकिन अपने जवाबात सुनो। एक फर्ज किया मैंने, चलो हो गया, हमने मुस्तदरक को सामने रख के खोला, चलो सही है। हाँ, ये रिवायत खबर वाहिद है और कुरान ये जो कतई है, खबर वाहिद ज़न्नी है। उसूल हमारे यहाँ ये है कि ज़न्नी चीज जो है वो कतई के मुकाबले में पूछेंगे, हम इसको छोड़ेंगे, ये कोई खबर मुतवातिर नहीं है, उनके हदीस मशहूर है, सही है। इसके जरा हम किताबुल्लाह में तखसीस नहीं करेंगे, लेकिन हजरत आप अल्लामा है हमारे नजदीक, कदरदान है हमारे नजदीक, मोहतरम है हमारे लिए। आपने ऐसा कच्चा हरकत कैसे किया जो आप रिवायत मुनक़ती है, आप उसको मेरे सामने पेश कर रहे हो। कौन सा मुनक़ती है? आपको पता है कि जब खैबर में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर पता नहीं हुई, हम यही कह रहे हैं, हमारे ज़बान को अल्लाह रब्बुल आलमीन गुस्ताखी से बचाए, हमारे ज़बान को जब पता नसीब नहीं हुआ वापस आए, दूसरे दिन हजरत उमर को पता नसीब नहीं हुआ वापस आए, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वहां पर मौजूद थे, आप बताए। नहीं, बहुत सारी रिवायत है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार थे, वो है थे ही नहीं। तो जाहिर बात है कि आपका ये रिवायत जो है उसको किसी ने बताया होगा। अगर वो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बताया तो आप दिखा दीजिए, अगर वो आप दसम के अलावा किसी सहाबी ने बताया तो सहाबा तो आपके नजदीक गैर आदिल है, अली अलैहिस्सलाम वाले गैर आदिल नजदीक मुनक़ती है। सुभान कैसे अल्लाह। इस्तेदलाल करते हो जी? हम लोगों के नजदीक तो सहाबा गैर आदिल है ना। हाँ, तो आप गैर आदिल एक मुनक़ती कैसे इस्तेदलाल करते हैं? हजरत ये तो एक कोई खास जवाब नहीं था, टाइम पूरा हो गया। इंशाल्लाह आपका दिल को मैं ठंडा करके रखूंगा, आपका टर्न है, आप शुरू हो जाओ। जी अल्लामा साहब, बात बहुत वाज़ेह है। देखिए अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरा टाइम पूरा हुआ है। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम फमन यनकुथु फइन्नमा यनकुथु अला नफ्सिह। जो इस बैअत को तोड़ेगा वो अपनी ज़रर में तोड़ेगा। मैंने आपको अपने किताबों से दिखा दिया कि ज़रर से क्या मुराद है, तो उसका अपना नुकसान होगा, यानी जन्नत नहीं जाएगा वो, ठीक है ना। और बैअत किस बात पर है, आप खुद मुतरफ हैं कि बैअत इस बात पर है कि हम भागेंगे नहीं, मर जाएंगे भागेंगे नहीं, ठीक है ना। आप कहते हैं ये जुमला इंशाइया, इंशाइया नहीं खबरिया है, जुमला शर्तिया आप कहना चाह रहे थे। ये खबर शर्ती है कि जो इसको तोड़ेगा उसका अपना नुकसान होगा, बैअत को जो तोड़ेगा उसका नुकसान होगा। हम कहते हैं कि अबू बकर उमर ने इस बैअत को तोड़ा है, फौरन तोड़ा है, यानी बैअत रिजवान करने के फौरन बाद, उसके बाद जो लड़ाई हुई है कौन सी से, वो फौरन खैबर हुई है। यानी कोई बैअत रिजवान और गज़वा खैबर के दरमियान कोई दूसरी लड़ाई वाकई नहीं हुई है, फौरन उसके बाद गज़वा खैबर है। यानी इन्होंने बैअत करने के बाद 20 दिन के बाद इन्होंने बैअत तोड़ दिया, इन लोगों ने तोड़ दिया। और तोड़ ये कहते हैं कि भाई ये मुरसल है, क्या है ये मुरसल है, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम वहां पे नहीं थे। और भाई ये सब जानते हैं, सब अहले इल्म जानते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हमारे, इजाजत फरमा दें, मुनक़ती कहां से मुनक़ती? आप कहते हैं अली अलैहिस्सलाम वहां पे नहीं थे ना, अली अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम वहां पे नहीं थे, हमारे नजदीक वो मासूम है। आप लोगों के नजदीक बिल इजमा सहाबा का जो सहाबा का इरसाल ये हुज्जत हुआ करती है। बुखारी में कितने अहादीस हैं कि आयशा अपनी विलादत से पहले अहादीस वही का आगाज का, वो सब आयशा ने नकल किया कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाते थे, खुदकुशी करने की कोशिश करते थे वगैरह वगैरह, वो सब आयशा किया। कितने ज्यादा है कि आयशा मसलन गज़वा बदर में नहीं है, गज़वा बदर के अहवाल वहां पे नकल कर रही है, वो तो बहुत ज्यादा है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास गज़वा बदर में नहीं है, उसके अहवाल नकल कर रहे हैं। सहाबा के अहादीस वहां पे हुज्जत होते हैं आपके यहाँ, चाहे वो सहाबी वहां पे खुद अपने कानों से नहीं सुनाओ। ये कायदा बड़ा आवाज है। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन, बात यह है कि हमने साबित कर दिया इनके अपने कुतुब से कि अबू बकर उमर जो हैं गज़वा खैबर से फरार हो गए। देखें अल्लाह ने निशानी बता दी कि जिनसे वो राजी है, अल्लाह राजी है, उसके दो निशानी वाज़ेह है। एक उस पर सकीना नाजिल हुआ, दूसरा क्या है, सकीना के अलावा उसको फतह करीब मिलेगा। अबू बकर उमर पर सकीना नहीं था क्योंकि सहाबा ने खुद शहादत दिया, यू जब बिनू न सहाबा ने शहादत दी कि आदमी जवान है, या आदमी बुज़दिल है, भाग के आ गया। और भाई अल्लाह ने जब सकीना नाजिल, अगर अल्लाह ने सकीना नाजिल किया है तो कैसे भाग गया, मुझे बताओ ना। या तो अल्लाह ने उस पर सकीना नाजिल नहीं किया था, जो हमारा अकीदा है, क्योंकि उसकी बैत ही सही नहीं थी, या अगर अल्लाह ने सकीना नाजिल किया तो अल्लाह का सकीना कमजोर है यहूदियों के मुकाबले से, मरहब ज्यादा कवी है, मरहब ज्यादा ताकतवर है अल्लाह के मुकाबले में, कि अल्लाह के सकीने को भी जैसे आप मिसाइल से उड़ाते हैं ना, उसने भी मिसाइल से उड़ा दिया। अल मुस्तदरक अला सहीहैन लिल हाकिम निशाबुरी छाप दारुल फिक्र,
देखे मुलाजा फरमाइए, ये कहता है ये हाकिम की हदीस जो है नहजुल बलागा जैसे, नहजुल बलागा में कोई सनद ही नहीं है, ये हदीस मुस्नद है, इसके सब रिजाल सिकात हैं, इसने खुद तस्दीक की है। उसके बाद ज़हबी, जितना कट्टर वहाबी, जितना कट्टर नासिबी व ज़हबी है, उससे कुछ जैसा इब्न तैमिया से भी बढ़ के वो कट्टर अंटाइशिया, उसने भी इसकी तस्दीक की है। और उससे पहले वाली हदीस जो है, या अबा लैला कुंत मअना बिखैबर, आप खैबर में नहीं थे? उसने अर्ज किया जी हाँ मैं खैबर में था। फ़इन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअथ अबा बकर इला खैबर फसार बिन्नास वनहज़म हत्ता रजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर खैबर भेजा, लोगों को लेके गया, वनहज़म, वो भाग के वापस आ गया, इनहज़म भाग कर वापस आया। अच्छा यहां पर भी है उमर के मुतालिक, अन फलम यलबसु अन हज़मु उमर व असहाबहु फजाउ युजब्बिनुहु वयुजब्बिनुहुम, यहूदियों ने उमर को भगाया है, ये भाग के वापस आया। तो ऐसे बयात तोड़ दिया भाई, दोनों ने बयात तोड़ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इनको फतह भी नहीं मिला, इनको सरफ गंदगी मिली है। तो ये जो आए रिजवान आप लेके आए ना, ये आपके फायदे में नहीं आए, इस्तिखलाफ वगैरह आए गार के मुतालिक हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके मुतालिक बात कर चुके हैं। अब मैं एक और मजीद दलील लेके आऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गया मेरे मोहतरम नाज़रीन, किस बात से साबित हो गया कि ये जो दलील लेके आए थे ना आए बैअत रिजवान की, ये दलील इनके खिलाफ है, इनके हक में नहीं है। और ये जो कहते हैं लइन अशरकत ला यहबतन्न अमलुक, अगर आप शिरक करेंगे तो आपके अमल हब्त हो जाएंगे। जी बिल्कुल, अगर कोई भी शख्स शिरक करे उसका अमल हब्त हो जाता है, कोई भी शख्स हो। इसी तरह कुरान फरमाता है जो बैत तोड़ेगा वो जहन्नमी हो जाएगा। तो हमने साबित किया कि इन्होंने बैत तोड़ दिया, हमने साबित किया कि इन लोगों ने बैत तोड़ दिया। तो ये बहुत वाज़ेह बात है, आप उससे भाग नहीं सकते। अच्छा तो अगला दलील इनके आदमी ईमान के लिए, मुलाहिज़ा फरमाइए कुरान मजीद का फरमान, कुरान मजीद सूरह निसा में फरमाया औ लामस्तुमुन निसा फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबन, अगर तुमने औरतों के साथ हम बिस्तर हो गए यानी जुनूब हो गए, पानी नहीं मिला तो मट्टी से तयम्मुम करो। ये कुरान की आयत है, ये कुरान की आयत है। फिर फरमाया सूरह मुबारक माइदा में औ लामस्तुमुन निसा फलम तजिदू माअन फतयम्ममू, औरतों के साथ हम बिस्तर हो जाओ, पानी न मिले तो तयम्मुम करो। ये क्या है? कुरान का हुक्म है। अच्छा किताब सुनन तिरमिज़ी, मुलाहिज़ा फरमाइए, किताब दारुल फिक्र, बाब मा जा फी तयम्मुम लिल जुनुब इज़ा लम यजिद माअल मा, जुनुब को पानी ना मिले तो तयम्मुम करे। हाँ, कई एक हदीस मुलाहिज़ा फरमाइए, अबू ज़र से रिवायत है, इन्न सईद अत्तय्यब तहूरुन लिल मुस्लिम व इन लम यजिद माअल मा 20 सिनीन, पाक मट्टी इंसान के लिए तहूर है, उससे आप तहारत कर सकते हैं, आपको पानी 20 साल भी ना मिले, 10 साल भी ना मिले। जब ये साबित हो गया मेरे मोहतरम नाज़रीन, अच्छा आते हैं सही मुस्लिम में, ये किताब है सही मुस्लिम, चाप दारुल फिक्र, बाब तयम्मुम, हदीस नंबर 368। अब्दुर्रहमान इब्न अब्जा अपने वालिद अब्दुर्रहमान से रिवायत करते हैं, जा रजुलन अता उमर, एक शख्स उमर के पास आया, कहा इन्नी अजनबतु फलम अजिद माअन, मुझे पानी नहीं मिला, मैं जुनूब हो गया हूं, क्या करूं? क़ाल ला तुसल्ली, उसने कहा नमाज ना पढ़। फ़क़ाल अम्मार अमा तज़कुरु इज़ अना व अंत फी सरियतिन फअजनबना फलम नजिद माअन फअम्मा अंत फलम तुसल्ली व अम्मा अना फतमअक्तु फी तुराब व सल्लैत, क्या आपको याद नहीं है? अम्मार ने कहा ये क्या फतवा दे रहे हैं, आपको याद नहीं है? हम दोनों एक लश्कर में थे, जुनूब हो गए थे, आपने उसी वक्त भी नमाज नहीं पढ़ी है, मैंने अपने आप को जमीन पे गिराया था, जमीन पे मैंने रोल किया था अपने आप को, मैं पैगंबर के पास जब हम आए थे तो पैगंबर ने फरमाया था कान यकफीका अन तज़रिब बियदैका अल-अर्ज़ सुम्मा तनफुख, पैगंबर ने फरमाया था कि सिर्फ तयम्मुम करते, हाथ मारते, चेहरे पे हाथ मारते, ये तयम्मुम है। अच्छा मुलाहिज़ा फरमाइए, एक और हदीस इसी बाब में दिखा दें आपको, किताब सुनन निसाई में, चाप निसाई चाप मकतबुल मतबूआत इस्लामी बिहलब, यहाँ पर बाब तयम्मुम फिल हज़र, तयम्मुम यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाइए सफ़ा नंबर 168 में, जा अब्दुर्रहमान इब्न कुन्ना इंद उमर नमकुथु शहर व शहरैन वला नजिद अल-मा, 2 महीने में पानी नहीं मिलता, हम क्या करें? उमर से किसी ने पूछा, 2 महीने हम सहरा में होते हैं, पानी नहीं होती, 1 महीने 2 महीने पानी सिर्फ पीने के लिए होता है, गुस्ल करने के लिए पानी नहीं होता, हम क्या करें? जुनूब होते हैं हम लोग। फ़क़ाल उमर अमा अना इज़ा लम अजिद अल-मा लम अकुन लउसल्ली हत्ता अजिद अल-मा, जब उमर ने कहा कि मैं तो इस तरह हूं कि मैं जब जुनूब हो जाता हूं तो मैं नमाज नहीं पढ़ता जब तक मुझे पानी नहीं मिलता, तयम्मुम मैं नहीं करता। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन, जो कुरान वमन लम यहकुम बिमा अंज़ल, आपने खुद कहा था कि यहकुमो का क्या मतलब है? फैसला करना। आय हाय, इसने फैसला किया ना, इसने हुक्म दे दिया ना कुरान के खिलाफ। जब कुरान ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आय हाय हाय, पानी ना मिले तो तयम्मुम क्या करो, ये तो कहता है कि मैं नमाज खुद ही भी नमाज नहीं, तुम भी नमाज ना पढ़ो। ये मुखालिफत है कि नहीं भाई कुरान की? अब ये इसको अगर पता नहीं है कुरान का तो खलीफा क्यों बना? इसको पता है, क्यों पता है? क्योंकि अम्मार ने इसका कहा था, आपको याद नहीं है? आपको याद, हम पैगंबर के पास गए थे, आपने उस वक्त भी नमाज नहीं पढ़ी थी, पैगंबर ने कहा था कि तयम्मुम क्या करो, और भाई ये जानबूझकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालिफत करता है। अगर आप कहते नहीं ये इसको पता नहीं था तो एक जाहिल को क्यों खलीफा बनाया? उसकी खिलाफत ही बात है, जिसको तयम्मुम का पता नहीं है। और भाई जो तयम्मुम का पता नहीं है, कुरान के इब्तिदाई आयात का नहीं मालूम, वो एक मस्जिद का पेश इमाम नहीं बन सकता।
اس کو تم نے کیسے افضل المسلمین بنا دیا؟ اس کو تم نے کیسے، جو اور مسلمین میں کون موجود ہے؟ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم اهل تطهيرا انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه مراكعون علي ولي كل مؤمن من بعدي اقضاكم علي انا مدينه العلم وعلي بابها. اور بھائی جب وہ موجود ہے تو اس کی خلافت کی کیا باری آتی ہے؟ آپ کہتے ہیں جائل ہے، نہیں جائل نہیں، پیغمبر نے اس کو سکھایا تھا. یہ جان بوجھ کے مخالفت کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے جان بوجھ کے طلاق کا حکم چینج کیا. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. جواب دے دو. یہ جواب نہیں دے سکے گا، ایسے گھمائے گا، ایسے ادھر کی باتیں کرے گا. اب دیکھ لینا، گارنٹی ہے، گارنٹی کچھ جواب نہیں دے گا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. حضرت اللہ کا خوف کرے، اللہ کا اتنا کہ کسی چیز کا کوئی خیال نہیں ہے. یہ دیکھو، میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بھی عزتی میری زبان سے ہو جائے. یہ ادھر دیکھو، آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ جیسے ہستی اور عمر فاروق رضی جیسے ہستی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبین اور وہ ان کے محبوب ہے، آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، بغیر جھجک کے لگے ہوئے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. بہرحال وہ ایک اپنا مسئلہ ہے. ہمارا ایمان دیکھو، ہمارا کیا ایمان ہوگا ان کے ایمان کے سامنے. وہ آپ کی کتابوں سے دکھائے نا، سب آپ کی کتابوں سے دکھائے. کیا دیتا ہوں میں نا، آپ نے جو روایت پیش کیا حضرت، دیکھو ایک تو یہ کہ ہمارے نزدیک یہ خبر واحد ہے. ہمارے قاعدے کے مطابق یہ ادھر سیٹ پہ رکھو، قرآن کے مقابلے میں یہ نہیں چلے گا. خبر واحد جب قرآن کے ساتھ ٹکر میں آ جائے نا، اس کو ہم ادھر سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. یہ وہ بنیہ ہوتا ہے. یہ آپ میرے اوپر حجت نہیں دیتے. قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے شروع میں بول دیا. باغے نہیں. اگر آپ کہتے ہو کہ ہم ایک منٹ خود ثابت ہو گیا نا، جب آپ کا دلیل میں رد کر رہا ہوں تو ثابت ہو گیا نا کہ نہیں بھاگا ہے. بھاگنے پر جو آپ نے دلیل پیش کیا ہے اس کو رد کر کے ثابت ہو جائے گا کہ بھاگا نہیں ہے. دوسری بات سنو حضرت، اگر آپ کہتے ہیں کہ روایت ہم تشیع کے نزدیک ایسا ہے، آپ لوگ کی بھی روایت منقطع ہے. آپ کے نزدیک بھی منقطع قابل استدلال نہیں ہے، ہمارے نزدیک خبر واحد قابل استدلال نہیں ہے. حضرت کیسے تم استدلال کرتے ہو؟ باقی راوی ایکسپٹ کر رکھو، راویوں کے اس کو چیک کر رکھو. آپ لوگ کے نزدیک روایت منقطع ہے، مرسل نہیں ہے، منقطع ہے. ہمارے نزدیک یہ خبر واحد ہے، یہ قرآن کے مقابلے میں نہیں ہے. اس لیے یہ تمام کی تمام اس قسم کے روایات جو نصوص قطعیہ کے مقابلے میں آتے ہیں وہ لا محالہ وہ جھوٹ ہے، سارے کے سارے جھوٹ ہیں. بٹ میں وہ سارے کے سارے جھوٹ ہیں. آپ یہ ثابت کرتے ہوئے ان چیزوں سے کیا خدا کا دوسری بات حضرت، ایمان لاؤ، اللہ صاحب ایمان لاؤ، چھوڑ ان باتوں کو، چھوڑ حدیث اپنی حدیث چھوڑ دیتے. ایمان ثابت ہو گیا نا. ایک بات اور، ایمان سے نصوص قطعیہ سے ثابت کر رہا ہوں، قرآن سے. کہاں سے ثابت کیا؟ عمر ابوبکر نہیں بھاگے، نہیں کیسے ثابت کیا؟ ابوبکر عمر نہیں بھاگے، ثابت نہیں کیا. آپ نے کہاں رد کیا؟ جب آپ رد نہ کر سکے، دیکھو ترازو کے پلہ نیچے جا رہا ہے، دوسرا خود بخود اوپر جا رہا ہے. آپ نے کب ثابت کیا کہ وہ نہیں بھاگے؟ رد کر دیا، خود بخود ثابت ہو گیا. ایک بات اور سنو، بہرحال آپ نے جو یہ مستدرک کی روایت پیش کیا ہے، اس روایت میں تصحیف ہے، صحیح ہے؟ کہاں تصحیف بھی ہے؟ کہاں تصحیف ہے؟ آپ جو ہے اس میں نعیم ابن حکیم کے استاد کون بتا رہے ہیں؟ مستدرک لکھا ہوا ہے، نعیم ابن حکیم کے استاد کون بتا رہے ہیں؟ بتائیے روایت ذرا. کیا سوال مجھے سمجھ نہیں آیا. ابو موسیٰ حنفی آپ بتا رہے ہیں. آپ چھوڑو سوال، میرے سے سنا بھی. میں دوسرے طرق سے بھی ثابت کروں گا. آپ کے تو کس سے روایت کر رہے ہیں؟ دوسرے طرق سے بھی ثابت. وہ سارا میں آپ کے سامنے یوں کر کے رکھوں گا. حضرت میں ٹینشن نہیں لینا انشاءاللہ. میں جب یہ قاعدہ ہے ہمارا اہل سنت والجماعت کا، ہمارا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اساتذہ دیے تھے. ہاں وہ ایسے لوگ نہیں تھے، انہوں نے جو اصول بنا کے رکھے، جو اصول ہے ہمارے ہاں. دیکھو قرآن عظیم جو ہے، قرآن عظیم وہ قطعی ہے، قطعی ثبوت، قطعی دلالہ ہے. آپ اس کو قطعی ثبوت، قطعی دلالہ کے علاوہ رد نہیں کر سکتے ہو جب تک آپ خبر حدیث متواتر نہ لا سکے. ایک بات بتائیں، مت لاؤ. چلیں یہ جو قرآن میں تو کوئی آیت نہیں ہے کہ ابو بکر نہیں بھاگے تھے نا، خیبر سے نہیں بھاگے تھے. قرآن میں تو کوئی، اس قرآن کا کیوں آپ دلیل دیں؟ حدیث صحیح حدیث میں جب مقرر موجود ہے کہ یہ بھاگ گئے تھے تو آپ کہتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں کہاں آتا ہے کہ وہ نہیں بھاگے تھے؟ اچھا تیمم کا جواب دے دو. چلو تیمم کا جواب دے دیں.
छोड़ो चीज, सबर करो, वो एक ही मिसाइल से उड़ाऊंगा, सबर करो। अच्छा उसके लिए एक ही मिसाइल है, वो जमा कर रहा हूँ। आपके तलाक वाला मसला मैंने इधर रख दिया, आपका तयम्मुम वाला भी इधर रख दिया, वो आखिर में लेके आपके सर पे रखूंगा, हजरत ये लेके जाओ, दे ठीक दो भाई, दे है। दो, चलो। मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात थुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा। बताना कुछ भी नहीं है हजरत। हाँ। आओ हमारे असातिज़ा जिनको आप चैलेंज ये दे रहे हो ना हजरत, नाराज नहीं होना, नाराज नहीं होना, इधर पढ़ना पड़ेगा आपको, आप नहीं समझ सकते हो, पढ़ना पड़ेगा आपको हजरत, ठीक है। ये जो आपने रिवायत किया कि नुआइम इब्न हकीम के उस्ताद अबू मूसा अल हनफी, ये सच नहीं है। आप जिस किताब से मुझे दलील पेश करो, मेरे पास किताबें नहीं है, आप ये तन लेकर आए, ये देखो तहज़ीबुल कमाल के अस्माए रिजाल, सही है, ये दो। अच्छा, ये है जिल्द नंबर 10 हजरत आपके सामने, ये मैं रख रहा हूँ, मेरे पास जो छापे ये वाला छापे, जिल्द नंबर 10 दो सोना किससे का ना अरे हजरत ये देख लीजिएगा, ये तहज़ीबुल कमाल है मेरे पास, सही है। जी जी। नुआइम इब्न हकीम के सिर्फ 2 असातिज़ा है, कितने हैं और नहीं है, एक अब्दुल मलिक इब्न अबी बशीर है और दूसरा अबी मरियम अस-सक़फ़ी है, सही है। इनके अलावा इसका असातिज़ा नहीं है। लिहाजा आपने जो रिवायत पेश किया मुस्तदरक हाकिम का इसका, तो उसमें तस्हीह है, इमाम हाकिम से यहाँ पर गलती हो गई है, उन्होंने नाम गलत लिया है। ज़हाबी से भी, आप जो ज़हाबी की तलखीस के बात कर रहे हो हजरत, वो भी सुन लो, नाराज नहीं होना, वो भी गलत है। टेंशन नहीं लेना। बज़ार ने भी रिवायत किया है, इब्न अबी शैबा ने भी रिवायत किया है, ज़हाबी ने रिवायत के ज़ाहिरी रिवायत को देखकर तस्हीह की है, बज़ार ने भी रिवायत के रिवायत को देखकर तस्हीह की है हजरत। एक मुझे बताएं, एक मुझे बताएं, आप आलम है या ज़हाबी आलम है? इसका इल्म ज़्यादा? मैं एक तालिब इल्म हूँ, सुनो, नहीं, आप और आपके असातिज़, चले आप और आपके मशाइख, आप और आपके मशाइख ज्यादा आलम है या ज़हाबी ज्यादा आलम है? ना, मैं नहीं हूँ, ये तो है ना, ये ज़हाबी के मुकाबले में आलिम है कि नहीं है, और उसके दौर के दूसरे कुतुब से साबित कर रहा हूँ आपको। थोड़ा उसने नहीं बोला ये हदीस ज़ईफ़ है, नहीं होना, हाँ, उसने नहीं बोला ये हदीस ज़ईफ़ है। किया है हज़रत, आप मुझे मेरे टाइम में बोलने लग गए, आप अपने टाइम में बात करें, आप थोड़ा नाराज नहीं होना, आप बड़े हैं, आपको मैंने बोले, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे ज़बान से आपके मुतालिक कोई गलत बात निकले। अल्लाह के बंदे, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे बारे के मुतालिक ये किस तरह मुंह चला रहे हो? खुदा का खौफ करो, अल्लाह से डरो, अपने ईमान का फिक्र करो हजरत, नाराज नहीं होना इस बात पे, समझ गए? तो बात सुनो, ये उसका उस्ताद ही नहीं है, कहाँ से आप उसका उस्ताद? आप जितने भी दूसरे रिवायत पेश करेंगे मैं दिखाऊंगा आपको। आप जो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा का रिवायत देखो, उसने ये रिवायत किया अबू मरियम से किया है, अगर इनके असातिज़ा में से ये अबू मूसा है भी नहीं, ये अबू मरियम भी मदाइनी है, ये खुद भी मदाइनी है, अगर इसका भाई भी, ये 2 ही रावी से इस्तेदलाल करते हैं, इससे रिवायत लेते हैं। लिहाजा हजरत आपका ये रिवायत बिल्कुल काबिल इस्तेदलाल नहीं किसी तरीके से। नंबर 1 ये खबर वाहिद है, हमारे नज़दीक खबर वाहिद कुरान के मुकाबले में कुछ नहीं, हम छोड़ देते मतलूब की। नंबर 2 ये रिवायत आप लोग के नज़दीक भी मुनक़ते हैं, अगर आप पेश कर रहे हो तो आपके नज़दीक भी इसमें इनक़ता है, आप कैसे पेश कर रहे हो? नंबर 3 इस रिवायत के अंदर तस्दीक है, यहाँ पर सिरे से उसका उस्ताद ही नहीं है, उसका उस्ताद तो अबू मरियम है, उससे गलती हो गई, यहाँ पर वो नाम जिक्र किया है। हजरत नाराज नहीं होना, खुदा का खौफ करो, खुदा को मानो, खुदा को। ये क्या कर रहे हो आप लोग? अल्लाह को मानो। चले भाई, आप बिल्कुल समझ रहे क्या आप पर है, आपके ऊपर मेरे गुज़श्ता 5 इश्कालात दिए, आपके पढ़े टाइम पूरा हो गया। ठीक है, देखो मेरे मोहतरम नाज़रीन, ओके भाई आखिरी दफ़ा हम बात करेंगे, इसके बाद अल्लामा साहब से खुदाफिज़ी करेंगे। ये अगले हफ्ते इंशाल्लाह तलाक का और तयम्मुम का, ये तयम्मुम वाला इसका जवाब लेके आएंगे, ठीक है ना? अभी मैं इनका जवाब दे दूंगा। ये जो फरमा रहे हैं कि भाई ये अहादीस क्या है, ये अहादीस खबर वाहिद है, मुलाहिज़ा फरमाइए एक सनद। ये अल-बहर ज़ख़ार बिमुस्तद अल-बज़्ज़ार अल-जुज़् अल-आशिर, छाप मकतबतुल उलूम वल हिकम मदीना अल-मुनव्वरा, किताब 2003 में छपी है। यहाँ पे आपको लेके चलते हैं सफ़ा नंबर 318 में, 318 मुलाहिज़ा फरमाइए एक सनद, हदीस नंबर 4443। ये हदीस है अब्दुल्ला इब्न बुरैदा, और वो अपने वालिद गिरामी बुरैदा अल-अस्लमी सहाबी से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खैबर में गए तो उन्होंने लिवा उमर को दे दिया, वनहदा मन नहदा मअहु मिन अन्नास फलक़ा अहल खैबर फकशफ उमर व अस्हाबुहु फरजा इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युजब्बिनुहु अस्हाबुहु।
یہ برائدہ بھی کہہ رہا ہے, وہ کہہ خبر واحد ہے نا, اس کی سند, وہ سند بھی صحیح ہے, یہ سند بھی صحیح ہے, یہ سند بھی صحیح ہے. برائدہ نے بھی شہادت دے دی کہ خیبر میں گئے تھے, عمر صاحب باغ کے تشریف لائے ہیں اور صحابہ نے شہادت دی ہے کہ یہ آدمی زبان ہے. اچھا اگلا سند ملاحظہ فرمائیے, اگلا سند, ہاں یہ البحر الزخار میں مسند البزار, یہ جلد نمبر 11 ہے. ہاں علماء کرام اس کو بھلے حل من ناصر, اس کو بھائی ہیلپ کرو نا بھائی, کہاں گئے علماء, مولوی علماء کا ہیلپ کرو, ڈھونڈ لو. یہ علماء کے ہر دفعہ ہمارے پاس مولوی آتا ہے نا, ایک مولوی سامنے کیمرے میں ہوتا ہے, 5 ادھر پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں, ہیلپ کر سکھاتے ہیں کس طرح اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بھی نہیں ہے, ہاں کوئی نہیں, اللہ دیکھ رہا ہے, یہ بچے میرے پاس بیٹھے ہیں, آپ کو وحی آ رہا ہے. یہ البحر الزخار الجزء الحادی عشر سنہ 2003 میں چھپیا. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی میرے محترم ناظرین, یہاں پہ صفحہ نمبر 337 عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے, عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر حدیث نمبر 5140, حدیث صفحہ نمبر 337, عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الى خیبر احسبه ابا بکر فرجع منهزما ومن معه فلما كان من الغد بعث عمر فرجع منهزما. ابو بکر کو بھیجا, باغ کے واپس آیا. اگلے دن عمر کو بھیجا, باغ کے واپس آیا. یجبن اصحابه ويجبنه اصحابه. ابو بکر اور عمر کے ساتھ ہی ان کو گالی دے رہے کہ بھئی یہ جو زبان ہے, زبان میں نے عرض کیا زبان میں بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا, زبان بولتے ہیں بزدل کو, صحابہ نے شکایت کی یہ بزدل ہے. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح الله عليه. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل اس شخص کو, اس شہزادے کو, اس شہسوار کو, اس شہنشاہ کو پرچم دوں گا, کمانڈ دوں گا کہ اللہ تعالیٰ قلعہ خیبر اس کے دست مبارک پہ فتح کرے گا, وہ واپس نہیں آئے گا, وہ بیعت توڑنے والا نہیں ہے, توڑ کے واپس آ جائے, وہ واپس نہیں آئے گا اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ قلعہ کو فتح نہ کرے. فثار الناس, سب لوگ چاہ رہے تھے کہ ان کو ملے. فقال عین علی علیہ السلام, فرمایا کہ علی علیہ السلام کہاں ہیں. تو یہ کتنے سند بن گئے, 2 سند. اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ مصنف ابن ابی شیبہ, ہاں آپ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے یہ ایک ہی خبر واحد ہے, یہ متواتر بن گیا, یہ ابھی تک 3 صحابی سے ہم نے ثابت کر لیا, یہ 3 صحابی ہیں. یہ الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار الجزء السابع, متواتر کی تعریف کریں. یہ سن 1989 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 396 میں ملاحظہ فرمائیے, ادھر تفصیل کے ساتھ مذکور ہے. 396 علماء کرام, مولوی صاحب کو پانی دے دو, ٹھنڈا پانی دے دو, کہ حالت بری ہو گئی ہے. حدیث نمبر 36,894 عبد عبید اللہ ابن موسیٰ حدثنا نعیم ابن حکیم ابی مریم عن علی علیہ الصلوۃ, وہی حدیث ہے بھائی, یہ زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے. اچھا اس کے علاوہ تاریخ ابن عساکر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں میرے محترم ناظرین. یہ تاریخ مدینہ دمشق للحافظ ابن عساکر الجزء الثاني والعشرون, چھاپ دار الفکر, کتاب چھپی ہے سنہ 1996 میں. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 110 میں. کئی ایک احادیث اس نے نقل کیا, کئی اسانید کے ساتھ, ایک روایت نہیں, کئی ایک روایت نقل کی اس نے, کئی ایک روایت اس نے نقل کیا ہے. آئے ہائے جی, ہاں یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, یہ صفحہ نمبر 110 ہے تاریخ ابن عساکر میں. ملاحظہ فرمائیے یہ ایک حدیث ہے بھائی, یہ دوسری ہے. اس کے بعد میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ اس کے بعد اگلے صفحے میں کئی ایک حدیث اسی معنی پہ اس نے نقل کیا. اچھا متعدد صفحات میں, سب کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو فرما رہے ہیں نا کہ یہ خبر واحد ہے, پہلی بات ہے خبر واحد سے اگر صحیح ہے تو حجت ہے, صحیح یہ حجت ہے. پر یہ واحد نہیں ہے, اس کے متعدد طرق ہیں, اور متعدد طرق ہیں بھائی, اور وہ بھی میں ان الفاظ کے ساتھ میرے محترم ناظرین جس میں یہ آیا کہ صحابہ نے ان کو کہا کہ یہ بزدل ہے, وہ الفاظ وہ لائن کا کہ یہ باغ کے آگے, وہ تو بہت سارے کتب میں ہے کہ واقعی نے اپنے کتاب مغازی وغیرہ سب میں, تبری وغیرہ سب میں مذکور ہے. تو الحمدللہ رب العالمین انہوں نے کوشش کی بھائی اسلام ثابت کرنے کے لیے صحابیت کے تھرو سے. یہ صحابی ہیں وہ تو بھائی ہم نے اس کا جواب دے دیا, اس کا تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک آئے استخلاف کا تعلق ہے, وہ تو جب عمر نے کہہ دیا کہ اس کی بیعت ہی فلتا ہے, جواب دے دیتے نا. جس کی بیعت قرآن میں ہے, جس کی خلافت قرآن میں, اس کو غلطی کہنا, اس کو غیر حکیمانہ چیز کہنا, غلطی کہنا. بھائی بدے کو اگر قرآن کے کون مسلمان کہہ سکتا ہے بھائی؟ ابھی میں کہہ دوں قرآن کی آیت غلط ہے تو آپ کہہ دیں کہ یہ کافر ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی چیز قرآن میں اس کو کہہ دوں یہ غلط ہے بھائی, اس کا جواب نہیں دیا نا, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ آپ نے اس کی کوشش کی بھائی آئے یہ سورہ فتح سے ثابت کرنے کی, اب بیعت رضوان سے اس میں بھی آپ پھنس گئے, ٹھیک ہے نا. ہم نے آپ کی اپنی کتب سے ثابت کیا کہ ابو بکر نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلایا, اس نے پھر عمر کو خلیفہ بنایا, وہ مسند رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھا. یہ سب ومن لم يحكم بما انزل اللہ, سب وہی ہے. جواب نہیں دیا اس کا, کبھی جواب دیا نہیں, جواب دیا اس نے. خلافت منسوخ نہیں ہے تو کیوں خلیفہ بن گیا,
جب اللہ نے نہیں بنایا خلیفہ کیوں تھا؟ ہاں جب پھر میں نے کہہ دیا کہ بھائی اس شخص کو تیمم بھی نہیں آتی ہے، وہ اپنے سے وہ کہہ رہا وہ تیمم کے خلاف وہ حکم دے رہا ہے، اس کا جواب دے دیا انہوں نے؟ جواب نہیں دیا نا، جواب نہیں ہے اس کے پاس، طلاق کا حکم چینج کیا بھائی، وہ کافی ہے نا؟ ہاں بھائی اگر یہی اگر میں کرتا نا، ابھی میں آتا یہاں ٹی وی پہ کہتا بھائی نماز صبح 2 رکعت ہے، اس کے بعد میں اس کو 3 رکعت بناتا ہوں، لوگوں کو زیادہ نماز پڑھنے، یہ خود کہہ دیتا کہ بھائی یہ کافر ہو گیا جو شریعت کو چینج کرتا ہے۔ ابھی اب میں کہتا نا وضو لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وضو چھوڑ دو اس کو، یا تیمم نہ کرو تم لوگ، یہ خود آ کے کہہ دیتا کہ تو کافر ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم کریں تو کافر، اگر ان کا خلیفہ کر دے تو رضی اللہ، ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا چکر ہے۔ بہرحال اس کے جواب آپ لے کے آئیں اگلے ہفتے، تیمم کا اور طلاق کا اور کوئی دلیل اسلام کا لے کے آئے نا کہ پتہ چلے، ثابت ہو جائے۔ میری بات ختم ہے جی؟ ختم ہے بات؟ ہاں تھینک یو سر، اللہ کو جزائے خیر، بولو۔ بہت استفادہ کیا آپ کے علم، آپ کے بیان سے، آپ بھی تک گئے انشاءاللہ، 2 لوگ بھی منتظر ہیں اگلے ہفتے۔ اللہ جی سر خیر بالکل اللہ رحم کرے۔ بالکل 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 سنیں۔ آپ نے جتنے بھی روایات ذکر کیے ہیں نا، پہلے تو یہ سن لو، میں نے آپ کو بول سے سارے کے سارے کمزور ہیں، ضعیف روایات ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اخبار احاد ہے، یہ تواتر کے حد کو نہیں پہنچتا ہے، یہ متروک ہے ہمارے نزدیک۔ ایک بات یہ آپ بھی سمجھ رہے ہو، یہ قابل استدلال نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ سارے کے سارے ضعیف ہیں، یہ اس میں جو ہے کئی سارے راوی شیعہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے شیعہ کا روایت ہمارے خلاف حجت نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کیا حاکم کو بھی شیعہ کہتے ہیں، اس کے بھی روایت ہمارے خلاف اردہ نہیں ہے، صحیح ہے؟ بہرحال یہ سب چھوڑے، اس میں جو آپ نے یہ نعیم ابن حکیم راوی ہے، زابی شیعہ بعد میں اس کی توثیق نہیں ہے، لیکن بازار شیعہ حجر رحم اللہ ابن ابی نسائی کہتے ہیں لیس بالقوی، تعظیم و تعظیم میں حافظ نے یہ کہا ہے کہ کیا نام ہے، کس کی بات کر رہے ہیں؟ قصدی کہتے ہیں حدیث و مناکر۔ بہرحال یہ چھوڑو، یہ روایتیں نہیں ہے حضرت، کوئی صحیح روایت ہو نہیں سکتا، قرآن کے خلاف روایت ہو نہیں سکتا، قرآن کے خلاف یہ اصول ہے۔ جب ایک روایت قرآن کے ٹکر میں آ گیا، یہ دلیل ہے کہ یہ روایت نہیں ہے، لوگوں کی من گڑت بنائی ہوئی جھوٹ ہے حضرت۔ یہ تو اتنا بچہ بھی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ اب میں بیٹھ کے ایک ایک کی حالت نکالوں گا، آپ کو دکھاؤں گا تو پورا صبح ہو جائے گا۔ کون آپ نے سی ایک وہ 2 بیان کیے، وہ آپ کو میں نے کر دیا تو بیچ میں آپ کا بھی ٹائم لے لیا، ہم نے بھی لے لیا، یہ اتنا ٹائم لیتا ہے یہ جو لیکن یہ ہے آپ کو اتنا کہتا ہوں خلاصتاً، آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ سارا شیعی روایتیں ہیں، باقی چھوڑو، ایک صحیح ہو گیا، چلو بالکل جماعت مخالفین کے کتاب وہ بھائی اس بات میں ان کی روایتیں ہمارے خلاف دلیل نہیں بن سکتا ہے۔ اہلی تشریح کی روایتیں اس مسائل میں جن میں ہمارا آپ سے اختلاف ہے ان لوگوں سے، یہ آپ لوگوں کا روایتیں ہمارے خلاف دلیل نہیں بن سکتے ہیں۔ آپ اہل سنت کے راوی دکھاؤ، پھر اس کے روایتیں پیش کرو، صحیح ہے؟ بہرحال بات یہ حضرت، نہ حضرت عمر سے باغائے نعوذ باللہ، نہ حضرت ابوبکر میں باغائے نعوذ باللہ، دنیا کے دلیر ترین لوگ صحابہ کرام ہے، سب کے سب، وہ اہل بیت ہے تو بھی ہر ایک اپنی اپنی جگہ، اگر وہ دوسرے سب وہ اختلاف اولویت اور غیر اولویت کا ہمارا اور شیعہ کے درمیان اصل اختلاف وہی ہے۔ یہ بات میں لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھو۔ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے سے معمولی بات نہیں ہے، میرا کیا کریں گے آپ لوگ، اپنا آخرت تباہ کر رہے ہو، اپنے ایمان سے نکل رہے ہو۔ ایک عام مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ پھر اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام کے متعلق اتنے گستاخانہ زبان استعمال کرنا، اللہ میں تو آپ کے متعلق بھی نہیں بول سکتا ہوں، آپ کے متعلق حضرت حضرت کے ساتھ کیا کریں، حق کروانا، حق کروانا، بات سنو، حق کروانا مولوی صاحب۔ پیش کرتے سارے منکر، سارے شیعہ لوگوں کا کچھ بھی کام کا نہیں ہے، نص قطع قرآن کریم کو آپ چھوڑ کے بھاگے جا رہے ہو۔ اور نس میں آپ کے اوپر نہیں ہے تو وہ بھی بھاگا، بڑے بڑے اعتراضات کیے، ایک کا جواب نہیں دے سکے، سب کا جواب دے دیا۔ 5 بڑے بڑے آپ کے اوپر اعتراضات کیے، جب سنو صحبت کے لیے کافی ہے کافی ہے بھائی، اب دوسرے انتظار کر رہے ہیں، دوسرے انتظار کر رہے ہیں نا بھائی، دوسروں کو بات کرنے دیں۔ تھینک یو سر، اللہ کو جزائے خیر دے، اللہ کو عزت دے، تھینک یو سر، تھینک یو، اللہ کو جزائے خیر دے۔ علامہ عباد الرحمان صاحب انہوں نے کافی کوشش کی، بڑے عالم، بڑے محقق، بڑے خوش بیان، بڑے مؤدب انسان ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ ان جیسے علماء کو کثرت تعداد میں لائے انشاءاللہ، اور ان کے علم سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ میں ان کا بہت بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی تحمل سے ہمارے ساتھ بات کی ہے، بڑے ادب کے ساتھ ہمارے ساتھ بات کی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، وہ خود آپ فیصلہ سنائیں گے دیکھنے والے۔ انہوں نے ایک بات کی، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں مجاہد صاحب کو لے لوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ راوی شیعہ ہیں، دیکھو میرے بھائی، تشیع یہ کوئی جرح نہیں ہے، آپ لوگ اپنے کتب میں شیعوں کے محتاج ہو، روایت میں آپ کے اکابر نے تصریح کیا کہ اگر شیعوں کی حدیث آپ کے کتابوں میں نہ ہو تو آپ کے پاس کوئی کتاب ہی نہیں بچے گا۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے کتاب الکفایہ فی علم الروایہ، تصنیف خطیب البغدادی، ابو بکر احمد بن علی بن ثابت خطیب البغداد۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 129 میں قال علی بن المدینی
لو تركت أهل البصرة لحال القدر ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأي يعني التشيع خربت الكتب. اگر میں شیعوں کی احادیث نہ لاؤں، شیعوں سے حدیث نقل کروں، کتابیں حدیث کی کتاب کوئی نہیں بچے گا، کتابیں سب خراب ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا. قوله خربت الكتب یعنی لذهب الحدیث، کتابیں خراب ہو جائیں گی یعنی حدیث ختم ہو جائے، کوئی حدیث ہی نہیں بچے گا. آپ لوگوں کے اکابر نے تصریح کی. یہ علی ابن مدینی کون ہے؟ یہ احمد ابن حنبل کے اقران بلکہ اس کا استاد ہے. یہ شرح علل الترمذی لابن رجب الحنبلی الجزء الاول چھاپ مکتبۃ المنار سنہ 1987 میں چھپی ہے. یہاں پہ بھی علی ابن مدینی سے نقل ہے وترکت اہل الکوفۃ للتشیع لخربت الکتب. اگر میں کوفہ والوں کی حدیث سے نقل نہ کروں کہ یہ شیعہ تو ہمارے پاس کوئی حدیث ہی نہیں بچے گا. حدیث ہی ہے ان کا، حدیث ہے ہی شیعوں کا. یہ کتاب الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم الرازی چھاپ حیدرآباد دکن سنہ 1953 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے لما ورد شعبہ البصرة قالوا لنا حدثنا. جب شعبہ بصرہ پہنچائے تو لوگوں نے اسے کہا کہ حدیث نقل کریں ہمارے لیے. قال ان حدثتكم عن ثقات اصحابي فانما احدثكم عن نفير يسير من هذه الشيعة. اس نے کہا تم مجھ سے حدیث مانگتے ہو، میں ثقہ لوگوں سے حدیث کروں؟ اگر میں ثقہ سے حدیث کروں تو صرف شیعوں سے حدیث نقل کریں گے، صرف شیعوں کی حدیث ثقہ ہے، صرف شیعہ سے میرے پاس حدیث. اگر ثقہ کی حدیث چاہتے ہیں تو صرف شیعوں کی حدیث ہوگی. یہ کتاب سیر اعلام النبلاء للذهبی الناصبی جزء نمبر 7 چھاپ مؤسسۃ الرسالہ سنہ 1996 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں شعبہ کون ہے؟ امیر المؤمنین فی الحدیث. ان کے پاس امیر المؤمنین ہے حدیث میں. اچھا یہ کتاب ہے میزان الاعتدال فی نقد الرجال تالیف الذهبی چھاپ دار الکتب العلمیہ سنہ. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1995 میں دار الکتب العلمیہ بیروت میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے فرمایا کہ تشیع فهذا كثير في التابعين والتابعيهم من مع الدين والورع والصدق. تشيع التابعين اور تابعین میں بہت ہے، حالانکہ وہ ورع اہل تقوی بھی ہیں، صادق القول بھی ہیں. فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية. اگر ہم شیعوں کی حدیث نقل کریں تو حدیث نبوی جملتاً تماما حدیث ضائع ہو جائے گا، حدیث ہی نہیں بچے گا ہمارے پاس. تم لوگ محتاج ہو حدیث میں شیعوں کے، تم لوگ محتاج ہو شیعوں کے، تم عیال ہو شیعوں کے، تم شیعوں کے لقمے کھانے والے لوگ ہو. یہ کتاب ہے کتاب الکفایہ فی علم الروایہ تالیف الخطیب البغدادی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائے صفحہ نمبر 131 میں وہ نقل کرتے ہیں وسئل محمد بن یعقوب سے کسی نے پوچھا عن الفضل بن محمد الشعرانی فقال صدوق في الرواية الا انه كان من الغالين في التشيع. اس سے پوچھا کہ محمد الفضل بن محمد الشعرانی کیسا آدمی؟ کہا تھا صادق القول محدث ہے لیکن وہ غلاة شیعہ میں سے. قیل له فقد حدثت عنه في الصحیح. لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ نے اپنی صحیح کتابوں میں اس حدیث نقل کیا، وہ یہ تو غالی شیعہ. اس نے کہا لأن کتاب استادی ملآن من حدیث الشیعہ یعنی مسلم بن الحجاج. اس نے کہا میں نے کیا، میں کون ہوتا، میرا استاد مسلم بن الحجاج نیشابوری، یہی صحیح مسلم والا، اس نے بھی اس کی کتاب بری پڑھی ہے شیعوں کی حدیث. مجھے ڈانٹتے ہو کہ تم نے غالی شیعہ سے کیوں حدیث نقل کیا؟ میرے استاد نے یہ کام کیا، ہمارا کام ہی یہی، ہم محتاج ہیں شیعوں کے. یہ کتاب تحریر علوم الحدیث تالیف عبداللہ بن یوسف الجدائی جزء اول چھاپ مؤسسۃ الریان ملاحظہ فرمائیے سنہ 2003 میں چھپی ہے. حافظ محمد بن یعقوب الاخرم سے کسی نے پوچھا فضل بن محمد الشعرانی کیسا ہے؟ قال صدوق في الرواية الا انه كان من الغالين في التشيع. وہ غالی شیعہ تھا لیکن صادق القول تھا. اچھا قیل له فقد حدثت عنه في الصحيح. تم نے صحیح حدیث میں اس کے حدیث نقل کیا. قال لان كتاب استاذي ملآن من حديث الشيعة يعني مسلم بن الحجاج. اس نے کہا میرا استاد مسلم بن الحجاج نے بھی کتاب بر دی، اس کی کتاب بری پڑھی شیعوں کی حدیث. حاشیہ نمبر 1 دیکھو، حاشیہ نمبر 1 میں کیا لکھا؟ اخرجہ الخطیب فی الکفایہ واسنادہ صحیح. یہ روایت اس کی سند بھی صحیح ہے، اس نے واقعا مسلم کے شاگرد نے یہی کہا. تم کہتے ہیں یہ شیعوں کی حدیث. پہلی بات یہ کہ تمہارے اساتید نے اس کے، تمہارے مشائخ اعظام نے ان حدیث کی تصحیح کیا. پھر شیعوں کی حدیث پر بخاری مسلم کو بند کرو نا، پھر بخاری مسلم کو بند کرو، اپنا پھر نہ بولا اہل سنت، تمہارے پاس حدیث ہی نہیں بچے گا اگر شیعہ نہ ہو.